سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 170۔ یمن کے مرکزی شہر معارب کی سرائی جس میں یوناف نے قیام کر رکھا تھا، اس کے اطراف میں نہ صرف یہ کہ بلند کوہستانوں کا طویل سلسلہ تھا، بلکہ ان کے اندر بند باندھ کر پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ محفوظ کر دیا گیا تھا، جس سے معارب کے اطراف میں میلوں تک پھیلے باغات سیراب ہوتے تھے۔ معارب کی اس سرائی سے نکل کر یوناف اکثر پانی کے اس ذخیرے کے اطراف میں چہل قدمی کرتا، ٹہلتا اور یمن کے ان خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتا۔ ایک روز شام سے تھوڑی دیر پہلے یوناف اسی ذخیرہ آب کے کنارے پانی کے اندر تیرتی ماہی گیروں کی کشتیوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف سے ایک لڑکی بدحواسی سے بھاگی بھاگی آئی، یوناف کے قریب آئی اور منت و سماجت کرنے کے انداز میں وہ کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، پر میری آپ سے التماس اور التجا ہے کہ ایک بھیڑیا نما انسان میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ عزت کا دشمن میری آبرو کا شکاری بننا چاہتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے اس درندے کے ہاتھوں بچاؤ، اور اگر میں نے اس کے ہاتھوں بے آبرو ہونا پسند نہ کیا تو وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ وہ جوان بڑا خونخوار اور درندہ نما ہے، اس نے ایک چیتا پال رکھا ہے، اور جو کوئی اس سے دشمنی کرتا ہے اس پر وہ اپنے اس چیتے کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ معارب کے ایک کاہن کا بیٹا ہے جس سے سارے لوگ ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں، اور کوئی اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کاہن کے روابط شیاطین سے ہیں جن کی مدد سے وہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یوناف نے اس لڑکی کی گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے سر سے پاؤں تک ایک بار اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی بے حساب چاہتوں کی خوشبو جیسی خوبصورت، خوشیوں کے ابلتے طوفان جیسی جوان، لذتوں سے شرابور بکھری تحریکوں جیسی بھرپور، چاندنی رچے آبشاروں جیسی حسین، ویرانوں میں رقص کرتے اجالوں، شراروں شعاعوں جیسی پرکشش، اور نیلگوں بے کراں آسمانوں میں سکھی پرندوں کے لازوال گیتوں جیسی شاداب تھی۔ یوناف نے فی الفور اس لڑکی کی منت و سماجت کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ دھنک رنگوں جیسی لڑکی بے رنگ خوابوں، زخموں کی جراحت جیسی اداس، دستے خزاں میں پھنسی زندگی کی ویرانیوں جیسی افسردہ، اور برے وقت کی قید و زنداں میں جکڑی ہوئی دکھتی رگ کی طرح غمزدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اسی لمحے یوناف بولا، اسے ڈھارس اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ لڑکی، گو میں ان سرزمینوں میں اجنبی اور پردیسی ہوں، پر دیکھ، حوصلہ اور ڈھارس رکھ، تیرا تعاقب کرنے والا شیطان کیسا ہی طاقتور اور پرقوت کیوں نہ ہو، میں اس سے تیری حفاظت کروں گا۔ تو بس ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو جا۔ اگر وہ تیرا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آتا ہی تو پھر دیکھ میں اس تعاقب کرنے والے کتے کو کیسے مار بھگاتا ہوں۔ یوناف کے ان الفاظ سے لڑکی کا چہرہ نازک حسین سوچوں، رشتوں کی نرم آنچ اور قرب کے احساس جیسا خوشکن اور پرکشش بن گیا تھا، اور وہ جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ڈھلان کی طرف سے ایک خوب لمبے قد کاٹ اور بھرپور جسامت کا نوجوان نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ایک لمبا قداور اور بھرا بھرا چیتا بھی تھا جو زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، اور زنجیر کا سرا اس جوان نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ چیتا کو زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، پر وہ لڑکی اور یوناف کی طرف بڑھنے کے لیے زور مار رہا تھا، جس کی وجہ سے زنجیر خوب تن گئی تھی۔ اب یوناف اور اس لڑکی کے قریب آ کر اس آنے والے نوجوان نے زنجیر کے بجائے چیتے کو پٹے سے پکڑ لیا تھا تاکہ وہ ان دونوں پر حملہ آور نہ ہو سکی۔ اس موقع پر وہ لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ یوناف نے بولنے میں پہل کی اور اس جوان کو مخاطب کر کے اس سے پوچھنے لگا، تو کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور اس بے بس اور لاچار لڑکی کا تعاقب کیوں کرتا ہے؟ اس پر اس جوان نے پہلے بدقماشوں جیسا ایک بھرپور قہقہا لگایا، پھر وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ان سرزمینوں میں اجنبی لگتے ہو، اور اگر اجنبی نہ ہوتے تو مجھے ضرور جانتے اور پہچانتے۔ مجھے اور میرے اس چیتے کو معارف شہر کے لوگ نہیں بلکہ آس پاس کے شہروں اور بستیوں کے لوگ بھی خوب اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ میرا نام غزیہ بن عمرو ہے، میں معارف کے سب سے بڑے کاہن عمرو بن عامر کا بیٹا ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میری ماں کا نام طریفہ ہے، جو میرے باپ کے بعد ان علاقوں کی سب سے بڑی کاہنہ تسلیم کی جاتی ہے۔ میرے باپ کے کاہن اور ماں کے کاہنہ ہونے کی وجہ سے سبھی لوگ میرے باپ ہی نہیں بلکہ مجھ سے بھی خوفزدہ ہیں، اور کسی کو یہ ہمت اور جرأت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے خلاف زبان تک کھولے۔
اس پر یوناف غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ جوان، تیرے کاہن باپ اور تیری کاہنہ ماں کی ایسی تیسی، اگر ماریب کے لوگوں کو ان دونوں اور تمہارے خلاف کبھی زبان کھولنے کی ہمت اور جرت نہ ہوئی تو پھر میں ان سرزمینوں میں پہلا شخص ہوں جو صرف زبان ہی نہیں کھولوں گا بلکہ تم تینوں کے خلاف ہاتھوں کو بھی حرکت میں لاؤں گا اور تمہیں ایسی مار ماروں گا کہ تم ان سرزمینوں میں عبرت کا نشان بن کر رہ جاؤ گی۔ اس پر وہ جوان جس نے اپنا نام غزیہ بن عمرو بتایا تھا غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ اجنبی، جو الفاظ تو نے ابھی ابھی میرے سامنے ادا کیے ہیں فی الفور ان الفاظ کو واپس لے لے، ورنہ میں ابھی چیتے کی زنجیر کھول کر تم پر چھوڑ دوں گا اور یہ چیتا لمحوں کے اندر تیری تکا بوٹی کر کے تیرے جسم کا گوشت کھا جائے گا۔ اس غزیہ بن عمرو کی گفتگو سن کر یوناف کے چہرے کی کیفیت سلگنے کی تپش اور پیاس کے صحرا جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے اندر ویران روتیں، تیرگی کے محرم راز، جھکڑ اور پتھ جھڑ کے تلخ احساس کی آگ جوش مارنے لگی تھی۔ پھر وہ کسی قدر بلند اور غضبناک آواز میں غزیہ بن عمرو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ بد کردار کی اولاد، پھر دیر کاہے کی ہے، اس چیتے کو چھوڑ، میں دیکھوں یہ مجھے کس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، لڑکی تم میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو جا، میں دیکھتا ہوں کہ کاہن عمرو بن عامر کا یہ لڑکا اس کوہستانی سلسلے کے اوپر میرا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ یوناف کی اس گفتگو نے غزیہ بن عمرو کو شاید کچھ زیادہ ہی سیخ پا کر دیا تھا، لہٰذا اس نے فوراً چیتے کے پٹے کے ساتھ منسلک زنجیر علیحدہ کر لی اور پھر چیتے کا پٹا چھوڑ کر اس نے چیتے کو یوناف پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جوان اور توانا چیتا دہاڑتا ہوا یوناف کی طرف بڑھا اور ایک لمبی جست کے ساتھ اس نے یوناف پر چھلانگ لگا دی۔ یوناف بھی کسی مافوق البشر انسان کی طرح حرکت میں آیا، فضا کے اندر ہی اس نے چیتے کی گردن کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور پھر اس قوت سے اس نے چیتے کا گلا دبایا کہ چیتے کو اس نے لمحوں کے اندر ہلاک کر دیا، پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر دور پٹک دیا تھا۔ یوناف کی اس کارگزاری پر غزیہ بن عمرو دنگ رہ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں اور پریشان حالی میں یوناف کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس موقع پر یوناف غزیہ بن عمرو کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عین اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ پھر ابلیکا کی شیریں اور شہد بھری آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی، یوناف میرے حبیب، تیار اور مستعد ہو جاؤ، اس جوان غزیہ بن عمرو کا کاہن باپ عمرو بن عامر اور اس کے ساتھ عزازیل دونوں اس سمت آ رہے ہیں۔ عزازیل کے ساتھ اس وقت پیرو بھی ہے، اور سنو، اس جوان کا باپ عمرو بن عامر جو ایک کاہن ہے، اس کے تعلقات عزازیل سے بڑے پرانے اور مستحکم ہیں، اور کاہن کی حیثیت سے وہ ماریب کے لوگوں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ امور کی خبریں یہ عزازیل عمرو بن عامر کو بتاتا ہے جن سے عمرو بن عامر لوگوں کو متاثر کرتا ہے، جس کی بنا پر لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور سنو یوناف، میں نہیں جانتی کہ عزازیل اور ماریب کے کاہن عمرو بن عامر کے اس طرف آنے کے کیا ارادے ہیں، تاہم اس عزازیل کا عمرو بن عامر کے پاس اکثر آنا جانا ہوتا ہے، شاید عزازیل کا یہ بھی عمرو بن عامر کی طرف معمول کا ہی کوئی چکر ہو۔ بہرحال تم مستعد اور تیار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کی طرفداری میں عمرو بن عامر عزازیل کو اکسائے گا اور وہ تم سے انتقام لینے کی کوشش کرے گا، اس صورت میں عزازیل پیرو کو تم پر چھوڑ سکتا ہے۔ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، سنو ابلیکا، اب مجھے اس پیرو کی چنداں پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ دریائے نیل کے کنارے وحشی قبائل کے غار میں اسے کافی بڑی سزا دے چکا ہوں، اب یہ یوں بے محابہ مجھ پر چڑھ نہیں دوڑے گا، پیرو اب کچھ سوچ سمجھ کر ہی مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہو گیا تھا، تاہم اس نے اپنے چمڑے کی زنبیل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، جس کے اندر اس نے خونخوار بن مانوس کی جسامت کو 10 گنا کم کر کے محفوظ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یوناف نے دیکھا کہ اس سے ذرا دور فاصلے پر پانی کے ذخیرے کے کنارے بلند کوہستانی سلسلے کے اوپر عزازیل ماریب شہر کا کاہن عمرو بن عامر اور پیرو نمودار ہوئے تھی۔ یوناف کی طرف آنے کے بجائے وہ دوسری سمت نکل گئی۔ انہیں دیکھتے ہی غزیہ بن عمرو یوناف سے اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگ کر ان کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابلیکا نے پھر یوناف کی گردن پر لمس دیا اور کہنے لگی، سن یوناف، یہ غزیہ بن عمرو نے یہاں سے بھاگ کر عزازیل اور اپنے باپ سے تمہاری شکایت کی ہے۔ عمرو بن عامر تو تم سے انتقام لینے پر تلا ہوا تھا، لیکن عزازیل نے عمرو بن عامر کو سمجھا بجھا کر خاموش کر دیا ہے
کہ اس شخص سے انتقام لینا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بڑا دراز دست ہے اور تم دونوں باپ بیٹوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہو۔ لہٰذا کاہن نے عزازیل کی بات مان لی ہے، اب تم جا کر آرام کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ابلیکا یوناف کی گردن پر ہلکا سا لمس دیتی ہوئی علیحدہ ہو گئی۔ ابلیکا کے جانے کے بعد یوناف اپنی پشت کی طرف کھڑی لڑکی کی طرف مڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا، یہ بھی نہیں بتایا کہ تم کہاں رہتی ہو، اور یہ غزیہ بن عمرو تمہارا کیوں تعاقب کر رہا تھا؟ اس پر وہ لڑکی بولی اور کہنے لگی، میرا نام عروشہ ہے، یہ غزیہ بن عمرو مجھ سے شادی کا خواہاں تھا، لیکن میرے بار بار انکار کرنے پر آج یہ مجھے بے آبرو کرنے پر تل گیا۔ میں تمہاری بڑی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اس بھیڑیے کے ہاتھوں بچایا۔ جہاں تک میری رہائش کا تعلق ہے تو میں آزاد نہیں، ماریب کے ایک رئیس کی لونڈی ہوں۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، دنیا میں تنہا اور اکیلی ہوں۔ میں اپنے رئیس آقا کے باغ میں کام کرنے کے بعد لوٹ رہی تھی کہ اس غزیہ بن عمرو نے میرا تعاقب شروع کر دیا۔ اس پر یوناف نے بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، تم اپنے آقا سے رہائی کیوں نہیں حاصل کر لیتی اور ایک لونڈی کے بجائے ایک آزاد لڑکی کی حیثیت سے زندگی کیوں بسر نہیں کرتی؟ اس پر وہ بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، کیسے آزادی حاصل کروں؟ آزادی حاصل کرنے کے لیے رقم چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے، اور اگر رقم ہو بھی تو وہ میرا رئیس آقا مجھے آزاد نہیں کرے گا۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں خوبصورت اور جوان ہوں۔ میرا آقا خود بھی جوان ہے، مجھے پسند کرتا ہے، دبے دبے لفظوں سے کئی بار مجھ سے اظہار محبت بھی کر چکا ہے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ دن رات شراب میں غرق رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ میں دین ابراہیمی کی پیروکار ہوں، جبکہ وہ سخت قسم کا مشرک اور بت پرست ہے، اس بنا پر میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اس پر یوناف عروشہ کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، اگر میں تیرے ساتھ تیرے آقا کے پاس جاؤں اور تجھے اس سے آزاد کرا دوں، پھر تو لونڈی کے بجائے ایک آزاد لڑکی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا پسند کرو گی۔ تم یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں آزاد نہیں کرے گا، جب میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو اس کا باپ بھی تمہیں آزاد کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں کچھ مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہوں، جنہیں استعمال کرتے ہوئے ناممکن کام کو بھی ممکن بنا کر رکھ سکتا ہوں۔ اس پر وہ لڑکی بولی اور کہنے لگی، اس کا مظاہرہ میں اس ذخیرہ آپ کے کنارے دیکھ چکی ہوں۔ جس طرح تم نے غزیہ بن عمرو کے چھوڑے ہوئے چیتے کا حشر کیا تھا، ایسا کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ میں ایک شرط پر آزادی حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر یوناف تیز نگاہوں سے لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، کیسی شرط؟ جواب میں لڑکی کہنے لگی، میری شرط یہ ہے کہ مجھے میرے موجودہ آقا سے رہائی اور آزادی دلانے کے بعد تم مجھے اس دنیا میں دھکے کھانے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑو گے، بلکہ اپنے ساتھ رکھو گے۔ میں تمہارے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کی حیثیت سے بھی نہیں رہوں گی۔ میں صرف اس وقت ہی تمہارے ساتھ رہ سکوں گی جب تم مجھ سے شادی کر لو، اور اگر تم ایسا کرنے پر آمادہ نہ ہو تو پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں اپنے موجودہ آقا کے پاس رہتے ہوئے اور اس کی جھڑکیاں سہتے ہوئے اپنی زندگی کے دن گزار دوں گی۔ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، تو اب مجھے تم اپنے آقا کے پاس لے چلو۔ اس پر اس خوبصورت اور حسین عروشہ کے چہرے پر ان گنت خوشیاں اور اطمینان کی لہریں بکھر گئیں۔ پھر وہ یوناف کو لے کر ماریب شہر کی طرف جا رہی تھی۔ حسین اور خوبصورت عروشہ جب یوناف کو کوہستانی سلسلے کی کئی ڈھلانوں سے ہوتی ہوئی ماریب شہر کی طرف لے گئی تھی، تب وہاں ذخیرہ آب کے کنارے کھڑا ماریب شہر کا کاہن عمرو بن عامر بولا اور عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے آقا، یہ جوان جسے ماریب شہر کی ایک لونڈی اپنے ساتھ لے گئی ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ میرے بیٹے کے چیتے کو ہلاک کیا ہے، میرے بیٹے کی بے عزتی اور بے حرمتی بھی کی ہے۔ اے آقا، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس سے ہمارا انتقام لے دیں۔ آپ نے اسے یوں جانے دیا جیسے وہ آپ کا بڑا جاننے والا اور عزیز ہو۔ اے آقا، اگر آپ اس پر اپنا پیرو چھوڑ دیں تو وہ لمحوں کے اندر اس جوان کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیتا۔ اس پر عزازیل کچھ سوچتے ہوئے بولا اور کہنے لگا، دیکھ ابن عامر، وہ جوان جسے لڑکی اپنے ساتھ لے کر گئی ہے کوئی معمولی اور عام جوان نہیں ہے، وہ بڑا دست دراز ہے اور کئی بار اس پیرو کو مار مار کر پسپا ہونے پر مجبور کر چکا ہے۔ اس وقت میں اس جوان سے ٹکرانے نہیں آیا۔ دیکھ ابن عامر، اس جانے والے جوان کا نام یوناف ہے اور گزشتہ کئی صدیوں سے میرا اور اس کا ٹکراؤ نیکی اور بدی کے نمائندوں کی حیثیت سے ہوتا رہا ہے، اور دیکھ اسے زیر اور مغلوب کرنا کوئی آسان اور معمولی کام نہیں۔
میرے خیال میں وہ لڑکی اسے لے کر ماریب شہر ہی کی طرف گئی ہے۔ میرے پاس سے فارغ ہونے کے بعد تم باپ بیٹا کہیں اسے ٹکرانے کی حماقت نہ کر بیٹھنا، ورنہ تم دونوں کی وہ ایسی تکا بوٹی کر ڈالے گا کہ ماریب شہر میں تم دونوں نہیں تمہارے خاندان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گا۔ اس وقت میں اس جوان کی گفتگو کرنے نہیں آیا، بلکہ تمہیں ایک اچھا مشورہ دینے آیا ہوں۔ اگر تم اس پر عمل کرو گی تو اس میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے۔ اس پر ماریب کے کاہن عمرو بن عامر نے چونک کر عزازیل کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، اے آقا، آپ کون سی خبر دینا چاہتے ہیں جس میں میرا فائدہ اور منافعت ہے؟ اس پر عزازیل بولا اور کہنے لگا، دیکھ ابن عامر، ماریب شہر کے اس ذخیرہ آپ کا پشتہ ان قریب ٹوٹ جائے گا، اور اس ذخیرے میں جمع شدہ پانی میلوں دور تک سیلاب کی صورت میں پھیلے گا اور چاروں طرف شہروں، بستیوں اور باغوں کی تباہی اور بربادی پھیلا دے گا۔ اس پر ماریب کے کاہن عمرو بن عامر نے بڑی فکر مندی سے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے آقا، آپ یہ سماوی خبر دے رہے ہیں یا ویسے ہی اس پشتے کے متعلق آپ کا اندازہ ہے؟ اس پر عزازیل نے پھر کہا، یہ سماوی خبر نہیں ہے، دیکھ، اس ذخیرہ آپ کے پشتوں کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک پشتے کے اندر گھوس ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گھوس بھی غیر معمولی اور بڑی جسامت کے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان گھوسوں نے بند کے ایک پشتے کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ چند ہی دن تک اگر یہ گھوس اس پشتے سے کھیلتے رہی تو وہ پشتہ ٹوٹ جائے گا اور اس علاقے میں ایسا سیلاب آئے گا جس کی اس سے پہلے نظیر نہیں ملتی۔ اس پر عمرو بن عامر نے فکر مندی سے پوچھا، اے آقا، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں ان علاقوں میں میری وسیع زمینیں ہیں، باغات ہیں، جائیداد ہے۔ اگر سیلاب آ گیا اور چاروں طرف تباہی اور بربادی پھیلی تو میرا تو بہت نقصان ہوگا۔ اس پر عزازیل کہنے لگا، تیری بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ تو اپنی ساری جائیداد کو فروخت کر کے کہیں اور جا کر آباد ہو جا، اور اگر تو نے اس معاملے میں دیر کر دی تو پھر تیرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ دیکھ عمرو بن عامر، اس ماریب شہر اور آس پاس کی بستیوں میں جو سفر کا مشتاق ہو وہ عمان چلا جائے۔ اگر کوئی شراب و کباب اور دیگر مشروبات کا شوقین ہو تو وہ بصرہ کا رخ کرے۔ اگر کوئی زمین میں گڑے ہوئے درختوں کے پھل محل میں آرام سے بیٹھ کر کھانا چاہے تو وہ یثرب کا رخ کرے جہاں کھجوروں کی کثرت ہے۔ بس عمرو بن عامر، میں تم سے یہی کہنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں پھر تاکیداً کہتا ہوں کہ ان سرزمینوں سے نکل بھاگو، ورنہ تمہاری ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور پیرو کے ساتھ وہ اس ذخیرہ آب کے کنارے سے غائب ہو گیا تھا۔ عزازیل کے جانے کے بعد عمرو بن عامر اور اس کا بیٹا غزیہ بن عمرو تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ اس دوران عمرو بن عامر کچھ سوچتا رہا تھا، پھر اس کاہن نے شاید کوئی آخری فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے وہ بولا اور اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ میرے بیٹے، میرے ذہن میں اپنی جائیداد، اپنی حویلی اور اپنے باغات کے بیچنے کی ایک بہترین ترکیب آئی ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم اپنے ہر طرح کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اس پر عمرو بن عامر کے بیٹے غزیہ بن عمرو نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے باپ، آپ کے ذہن میں کیا ترکیب آئی ہے؟ اس پر عمرو بن عامر نے کہا، دیکھ میرے بچے، تمہیں کچھ کام کرنے کا حکم دوں گا، تم اس کی تعمیل مت کرنا، پھر میں تمہیں حکم کی تعمیل نہ کرنے پر ڈانٹوں گا، تم بھی مجھے ڈانٹنا، آخر اس ڈانٹ کی بنا پر میں تمہارے منہ پر تھپڑ دے ماروں گا، جواب میں تم بھی میرے منہ پر تھپڑ مار دینا۔ اس پر عمرو بن عامر کا بیٹا غزیہ بن عمرو بولا اور کہنے لگا، اے میرے باپ، ایسا کیسے اور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں کیسے آپ کو ڈانٹ سکتا ہوں اور کیسے آپ کے تھپڑ مار سکتا ہوں؟ اس طرح لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ لوگ مجھے نافرمان اوباش کہیں گے اور کہیں گے کہ ماریب شہر کے سب سے بڑے کاہن عمرو بن عامر کا بیٹا اس قدر گستاخ اور پلید ہے۔ اس پر عمرو بن عامر کہنے لگا، بیٹے تجھے یہ مجبوری میں کرنا پڑے گا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کوئی ہماری جائیداد نہیں خریدے گا، اس کے بعد میں کیا کروں گا تو خاموشی سے دیکھتا رہے، بس جو کچھ میں نے تجھے کہا ہی تو کل ویسا ہی کرنا۔ میرے بیٹے، اس میں تیرے اور میرے دونوں ہی باپ بیٹے کے لیے بہتری ہے، تو جانتا ہے کہ ایک کاہن کی حیثیت سے میں کوئی غلط کام کرنے والا نہیں۔ عمرو بن عامر کے بیٹے غزیہ بن عمرو نے ایسا کرنے کی حامی بھر لی اور پھر دونوں باپ بیٹے مطمئن انداز میں ماریب شہر کی طرف جا رہے تھے۔ حسین و دلکش عروشہ یوناف کو لے کر ماریب شہر کے مضافات میں
ایک باغ میں داخل ہوئی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اس باغ کے اندر ہی اس شخص کی حویلی ہے جس کی میں ایک لونڈی ہوں۔ اس پر یوناف بولا اور پوچھنے لگا، اس شخص کا نام کیا ہے؟ عروشہ بولی، اس کا نام حرب بن جدیز ہے، بڑا سخت مزاج اور بڑا جابر قسم کا انسان ہے، ہو سکتا ہے مجھے وہ آزاد نہ کرے۔ اس پر یوناف نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، اس کی ایسی تیسی، اس کا باپ بھی تمہیں آزاد کر دے گا، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ انکار کرے۔ یوناف شاید مزید کچھ کہتا، عروشہ فوراً بولی اور کہنے لگی، چپ رہو، وہ دیکھو سامنے باغ میں حرب بن جدیز چہل قدمی کر رہا ہے، تم آگے بڑھو اور اس سے بات کرو۔ اگر میں آگے آگے رہی اور اس نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھا تو وہ مجھ پر ضرور ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس پر یوناف نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میری موجودگی میں اس کی کیا جرت کہ وہ تم پر ہاتھ اٹھائے؟ میں مار مار کر اس کا منہ لال کر دوں گا۔ یوناف کی باتوں پر عروشہ ہنس پڑی۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے حرب بن جدیز کے پاس پہنچ گئے۔ ابن جدیز نے ایک غلط نگاہ یوناف پر ڈالی، پھر تھوڑی دیر کے بعد غور سے اس نے عروشہ کی طرف دیکھا اور پھر وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یوناف نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی، دیکھو ابن جدیز، جو لڑکی عروشہ اس وقت میرے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں یہ تیری لونڈی ہے، میں اسے لے کر تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تو اسے آزاد کر دے، جو کچھ تو نے اس پر خرچ کیا ہے وہ مانگ، میں تجھے ادا کر دیتا ہوں۔ اس پر ابن جدیز نے بڑی تیزی اور غصیلی نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھا اور پھر وہ بڑی بے اعتنائی سے کہنے لگا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں اپنی اس لونڈی کو فروخت کر دوں گا؟ یہ میرے ہر دل عزیز لونڈیوں میں سے ہی نہیں، بلکہ یوں جانو کہ میرے خاندان کا ایک فرد ہے، میں کیوں کر آزاد کر کے اسے تمہارے ہاتھ فروخت کر سکتا ہوں۔ اس پر یوناف نے کہا، دیکھ جدیز کے بیٹے، ایسا تو تجھے کرنا ہی پڑے گا، اگر تو نے اسے آزاد نہ کیا تو پھر یاد رکھ میں زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس لیے کہ یہ اپنی زندگی میرے ساتھ بسر کرنے پر آمادہ ہے، میں اس سے شادی کروں گا اور اپنی بیوی بنا کر اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس پر ابن جدیز غضبناکی میں کہنے لگا، کس کی مجال ہے کہ اس لڑکی کو زبردست سے مجھ سے چھین کر لے جائے؟ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے تو میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا، اس کا حلقوم کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اے اجنبی، تو ہے کون اور تو نے یہ جرت کیسے کی کہ تو اس عروشہ کو میرے پاس لے کر آیا اور اس کی آزادی کی مجھ سے استدعا کرتا ہے؟ ابھی اور اسی وقت الٹے پاؤں میری حویلی کی احاطے سے باہر نکل جا، ورنہ میں ابھی اپنے ملازموں کو آواز دیتا ہوں اور وہ تمہاری مار مار کر ایسی حالت کریں گے کہ زندگی کی ابتدا اور انتہا سبھی کچھ بھول جاؤ گی۔ ابن جدیز کے ان الفاظ نے یوناف کی حالت عجیب کر دی تھی۔ اس کے چہرے پر شکن شکن اور خیالات میں لہو لہو تمناؤں جیسی کیفیت پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں وقت کی اذیتوں کی شکنوں میں زمانے کے عذاب، اندیکھے روک کا پیغام اور فنا برپا کرنے والے بنجر حروف جوش مارنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک یوناف خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا اور پھر وہ ابن جدیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ جدیز کے بیٹے، کیوں میرے ہاتھوں اپنی زندگی کی بشارتوں میں کدورت کے طوفان، اپنی سماعتوں کی شیرینی میں زخم و کرب کے حروف، اپنی بصارتوں کے سرور میں درد کے فاصلوں کے تاریک بھور اور کرب تشنگی بھرنا چاہتے ہو؟ اس پر ابن جدیز نے چھاتی تانتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا، کس کی جرت اور مجال ہے کہ میری ایسی حالت کر دے؟ دیکھ اجنبی، تو اپنی حدود کو پھلانگتا جا رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں مغرب کے چند بڑے رؤسا میں شامل ہوں اور ان علاقوں میں کسی کی مجال نہیں کہ میرے خلاف محاذ آرائی کرے یا میری خواہش، میری امید اور میری تمنا کے خلاف گفتگو یا ارادہ کرنے کی کوشش کرے۔ جواب میں یوناف نے کہا، سن جدیز کے بیٹے، میں بذات خود تیرے لیے تقدیر کا عذاب، تیرگی کا ہجوم، آنسوؤں کی قندیل بنوں گا۔ سن، تیری زندگی کے نیم اندھیارے راستوں پر سلگتی خزائیں اور تیرے باطنی احساس کے پردوں پر دکھ کے بھور ثبت کر دوں گا۔ اور دیکھ ابن جدیز، اب بھی وقت ہے، جو کچھ تو رقم مانگتا ہے مانگ لے اور اس عروشہ کو آزاد کر دے، اور یہی بھلائی کا طریقہ ہے، اور اگر تو نے اس طریقے کو نہ اپنایا تو میں تیری حالت ویران گوشوں کی نحوست، دکھ کے پردیس کی مار اور آتشی آندھیوں کے ہدف جیسی بنا کر بھی اس عروشہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس پر ابن جدیز بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نہیں کرتا اسے آزاد، کیا کوئی زبردستی ہے؟ یہ میری لونڈی ہے، میری مرضی ہے کہ میں اسے آزاد کروں یا نہ کروں، اور پھر میں اسے اپنے گھر کا ایک فرد،
یا یوں سمجھو حرم کا ایک فرد بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر یوناف چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابن جدیس نے کہا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ذرا میری موجودگی میں اس عروشہ کو ہاتھ لگا کر تو دیکھو۔ اس پر یوناف فوراً عروشہ کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ عروشہ، یہ ابن جدیس مجھے انسان کا بچہ نہیں لگتا، چلو یہاں سے چلتے ہیں، اب تم آزاد ہو، کسی کی لونڈی نہیں ہو، کسی کی جرت اور مجال نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھ سکے۔ یوناف عروشہ کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے لے کر پلٹا ہی تھا کہ اس کے پیچھے سے ابن جدیز لپکا اور اپنے دائیں ہاتھ کی ضرب وہ یوناف کی گردن پر لگانا چاہتا تھا کہ یوناف آندھی اور طوفان کی طرح مڑا۔ اپنا بایاں ہاتھ الٹا کر کے اس زور سے اس نے ابن جدیز کے منہ پر مارا کہ وہ پلٹیاں کھاتا ہوا دور جا گرا تھا۔ یوناف کے اس تمانچے کی ضرب اس قدر سخت اور زوردار تھی کہ ابن جدیز دنگ رہ گیا اور زور زور سے اپنے غلاموں اور ملازموں کو اپنی مدد کے لیے آواز دینے لگا تھا۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے عروشہ پریشان اور فکر مند ہو گئی۔ پھر وہ مغموم سے انداز میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ معاملہ تو کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا ہے۔ اس ابن جدیس نے اپنے غلاموں اور ملازموں کو آواز دے لی ہے، اس حویلی میں اس کے کافی ملازم اور غلام ہیں، اور جب وہ تم پر حملہ آور ہوں گے تو تم کو بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہاں سے بھاگنے بھی کون لگا ہے؟ میں تو اب اس ابن جدیس اور اس کے غلاموں اور ملازموں کو یہاں سے بھگا کر رہوں گا۔ پھر یوناف نے اپنی زنبیل کے اندر سے جسامت میں 10 گنا کم کیا ہوا بن مانوس نکالا، جو بندر کا ایک چھوٹا سا بچہ دکھائی دیتا تھا۔ پھر جب یوناف نے اس پر عمل کیا اور بن مانوس اپنی طبعی جسامت میں آ گیا تو اسے دیکھتے ہوئے عروشہ چیخیں مارتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی، اور ساتھ ہی یوناف نے اس بن مانوس پر دوسرا عمل کرتے ہوئے اس کی طاقت اور قوت میں 10 گنا اضافہ کر دیا تھا۔ اس پر وہ اس بن مانوس کو لے کر اپنے پہلو میں کھڑا ہو گیا تھا اور بن مانوس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ جواب میں بن مانوس بڑے پیارے انداز میں اس کی چھاتی سے اپنا منہ رگڑنے لگا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے عروشہ کو بھی کچھ حوصلہ ہوا اور وہ دوبارہ یوناف کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر تک حویلی کے اندر سے ابن جدیس کے غلام اور ملازم اپنی اپنی تلواریں سونتے نکلے تھے۔ یوناف نے بن مانوس کو ان پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا اور خود بھی اپنی تلوار سونتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا تاکہ کوئی اسے زیادہ زخمی نہ کرنے پائے۔ حویلی سے نکلنے والے ان خادموں اور ملازموں نے جب یوناف کے ساتھ دیو ہیکل بن مانوس دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اتنی دیر تک یوناف نے ان میں سے 2 پر حملہ کر دیا تھا، ان کی تلواریں کاٹ دیں، اور جن کی تلواریں اس نے کاٹی تھیں ان دونوں کو بن مانوس نے اپنے دونوں پنجوں میں اٹھا کر کچھ اس طرح کھلونوں کی طرح اوپر اچھالا تو وہ دونوں بلند درختوں کی اونچائی تک جا کر نیچے گرے تھے۔ انہیں یوناف نے زمین پر نہ گرنے دیا بلکہ سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر رکھ دیا۔ پھر وہ انہیں مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، اگر تم نے مجھ سے اور میرے اس بن مانوس سے ٹکرانے کی کوشش کی تو تم سب اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ تمہاری بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ حویلی کے اندر چلے جاؤ، اور ہر بن جدیس تمہیں پھر پکارے تو تم باہر مت آنا، میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ یوناف کی اس دھمکی پر بن جدیس کے سارے ملازم اور غلام واپس بھاگتے ہوئے حویلی کے اندر چلے گئے تھے۔ ان کی اس حرکت سے دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عروشہ اب بن مانوس سے خوف زدہ نہیں رہی تھی بلکہ اس سے مانوس ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ بن مانوس پوری طرح یوناف کی گرفت میں ہے۔ پھر اس بن مانوس کو لے کر یوناف باغ کے اندر اس جگہ آیا جہاں اس کا تماچا کھا کر زمین پر گرنے کے بعد بن جدیس نے غلاموں کو واپس بھاگنے کا منظر بڑی پریشانی کے عالم میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یوناف اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ جدیس کے بیٹے، اب بتا، تو اس عروشہ کو آزاد کرتا ہے یا اس کی آزادی کی خاطر یہ خونخوار بن مانوس تم پر چھوڑ دوں؟ یوناف کے ان الفاظ سے بن جدیس کا چہرہ مارے خوف کے پیلا ہو گیا تھا۔ پھر وہ کسی قدر ہکلاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، دیکھ اجنبی، میں نہیں جانتا کہ تو کن سرزمینوں سے آیا ہے، پر تیرے جیسا جابر، تیرے جیسا خوفناک اور وحشت و حیبت رکھنے والا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دیکھ اجنبی، میں اس عروشہ کا تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں لینا چاہتا، میری طرف سے یہ آزاد ہے، تو اسے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، اپنے حرم میں داخل کر لے، پر مجھے چھوڑ دے
اور اس بن مانوس کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ اگر تو اس عروشہ کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے مجھ سے کسی قسم کا بھی مطالبہ کرتا ہے تو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیری مہربانی مجھے کوئی گزند یا نقصان نہ پہنچانا۔ بن جدیس کا یہ جواب سن کر یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ بن جدیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنی حویلی کے اندر چلے جاؤ۔ بن جدیس تقریباً بھاگتا ہوا حویلی کے اندر چلا گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد یوناف نے اپنے پہلو میں کھڑی عروشہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ عروشہ، جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ میں نے پورا نہیں کر دکھایا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ہر حالت میں تمہیں بن جدیس سے آزاد کر کے رہوں گا، اور دیکھو میں نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اب بن جدیس کی کیا مجال ہے کہ تمہیں آزاد نہ کرتا؟ اس پر عروشہ کے لبوں پر ہلکی ہلکی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ آگے بڑھی۔ بڑے پیارے انداز میں یوناف کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ہلکے ہلکے دباتے ہوئے کہنے لگی، جس شخص کا آپ جیسا محافظ ہو، میرے خیال میں اسے دنیا کے ہر خطرات سے بے فکر ہو جانا چاہیے۔ میرے خیال میں اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ یوناف فوراً حرکت میں آیا۔ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس نے بن مانوس کی جسامت بندر کے بچے کے برابر کر دی اور اسے اپنی زنبیل میں بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ عروشہ کو لے کر حویلی سے نکل گیا۔ دونوں سیدھے ماریب شہر کے نواح میں اس سرائے میں آ گئے جس میں یوناف نے قیام کیا ہوا تھا۔ وہاں سرائے کے مالک کے تعاون سے دونوں نے شادی کر لی اور پھر دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اسی سرائے میں رہنے لگے تھے۔ دوسرے دن صبح سویرے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق ماریب شہر کا کاہن عمرو بن عامر حرکت میں آیا اور ماریب شہر کے لوگوں کے سامنے اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ فلاں کام میرے لیے کرو۔ بیٹے نے جس طرح باپ نے سمجھا رکھا تھا فوراً انکار کر دیا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ جواب میں کاہن عمرو بن عامر اپنے بیٹے غزیہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ غزیہ نے بھی باپ کے حکم کے مطابق اسے برا بھلا کہا۔ آخر غصے میں آ کر عمرو بن عامر نے اپنے بیٹے غزیہ کو تمانچہ مار دیا اور غزیہ نے بھی باپ کے تمانچہ دے مارا۔ اس پر عمرو بے انتہا غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میری اولاد ہو کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہی، چھری لاؤ لوگوں، چھری لاؤ۔ عمرو بن عامر کی اس چیخ و پکار پر لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور جمع ہونے والوں نے پوچھا، چھری کا کیا کرو گی؟ عمرو بن عامر بولا اور کہنے لگا، اپنے بیٹے غزیہ کو ذبح کر دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو گی؟ بلکہ مارو پیٹو یا جو تمہارے دل میں آئی کرو، مگر ذبح نہ کرو۔ مگر عمرو بن عامر نہ مانا اور اڑ گیا کہ میں غزیہ کو ذبح کر ہی دوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ اس لڑکے غزیہ کے ماموؤں کو تو خبر کرو کہ تمہارے بھانجے کو تمہارا بہنوئی ذبح کیے دے رہا ہے۔ آخر غزیہ کے ماموؤں کو خبر کی گئی۔ وہ بھاگے بھاگے آئی اور انہوں نے کہا کہ غزیہ کی گستاخی کا بدلہ ہم سے جو چاہو لے لو، مگر اسے معاف کر دو۔ عمرو بن عامر اپنی بات پر اڑ گیا اور ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تو اسے ذبح کر کے ہی رہوں گا۔ غزیہ کے ماموؤں نے عمرو بن عامر کو بڑا سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ جب عمرو بن عامر ضد پر قائم رہا تو غزیہ کے ماموؤں نے دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمارے بھانجے غزیہ کو ذبح کرنے کی کوشش کی تو اس کے ذبح کرنے سے پہلے ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ اس پر عمرو بن عامر بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں ایسے شہر میں رہنا ہی پسند نہیں کرتا جس میں میرے اور میری اولاد کے درمیان مزاحمت کی جائے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو میری جائیداد اور زمین خرید لو، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس پر آمادہ ہو گئے۔ عمرو بن عامر نے ایک ایک کر کے اپنی ساری جائیداد فروخت کر دی، اور جب ساری جائیداد فروخت کرنے کے بعد اس کے پاس رقم جمع ہو گئی تو اس نے اپنا سارا مال و اسباب باندھا اور ماریب سے رخصت ہونے لگا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے ماریب شہر کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو ماریب کے لوگوں، میں تمہیں پیشگی اطلاع دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا عذاب تم لوگوں کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اور یہ عذاب پانی کا سیلاب ہے۔ سد باب ٹوٹنے والا ہے، اور جو بند باندھ کر پانی کے بے فائدے ذخائر تم نے جمع کر رکھے ہیں وہ میلوں پھیلی ہوئی زمینوں میں سیلابی کیفیت طاری کر دیں گے۔ اس طرح تم پر عذاب نازل ہوگا اور تمہارا زوال ان قریب آ لگے گا۔ سنو لوگوں، میری باتیں غور سے سنو۔ وہ بدترین عذاب اور سیلاب آنے سے پہلے ہی ان سرزمینوں سے نکل کر ادھر ادھر پھیل جاؤ۔ اگر تم میں سے کوئی نئے گھر کے سخت بخار کا
اور دور کے سفر کا مشتاق ہو تو وہ عمان چلا جائے۔ اگر کوئی شراب، کباب اور دیگر مشروبات کا شوقین ہو تو وہ بصرہ کا رخ کرے، اور اگر کوئی زمین میں گڑے ہوئے درختوں کے پھل محل میں بیٹھ کر آرام سے کھانا چاہے تو وہ یثرب چلا جائے جہاں کھجوروں کی کثرت ہے۔ لوگوں نے عمرو بن عامر کی بات مان لی تھی اور معریب شہر سے نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے تھی۔ عمرو بن عامر کی اس تنبیہ کے بعد بنو غسان اردن اور شام کی طرف چلے گئے۔ اوس اور خزرج قبیلہ یثرب میں جا کر آباد ہو گئی۔ بنو خزائمہ جدہ کے قریب تہامہ کے علاقے میں سکونت اختیار کر گئی، اور قبیلہ ازد عمان جا کر آباد ہو گیا تھا۔ لہم اور جزام اور کندہ بھی نکلنے پر مجبور ہو گئی، حتیٰ کہ یمن میں سیاہ فام کی کوئی قوم باقی نہ رہی۔ اس کے بعد ماریب کا بند ٹوٹ گیا اور سیلاب نے تباہی مچا کر رکھ دی۔ سیلاب سے پہلے یوناف اور عروشہ ماریب شہر سے نکل کر اوس و خزرج کے قبائل کے ساتھ یثرب کی طرف چلے گئے تھے۔ یوناف اور عروشہ نے اپنی رہائش کے لیے یثرب کے نیواہ میں ایک سرائے میں کمرہ حاصل کر لیا تھا۔ جب میاں بیوی اس کمرے میں داخل ہوئے تو عروشہ نے بڑے پیار اور بڑی محبت اور رغبت سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے انداز سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس شہر میں پہلے آ جا چکے ہیں۔ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، اس سے پہلے بھی میں کئی بار اس شہر میں آ چکا ہوں۔ اس شہر کی گلی گلی، کوچہ کوچہ، محلہ محلہ میرا آشنا ہے۔ اس شہر میں جو سب سے بہترین اور قابل دید شے ہے وہ ایک 2 منزلہ محل ہے۔ اس پر عروشہ فوراً پوچھنے لگی، یہ محل کس نے بنایا ہے، کون اس میں رہتا ہے اور کس لحاظ سے قابل دید ہے؟ اس پر یوناف پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ عروشہ، بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ حجاز کے مقامی عربوں کا بھی خیال یہ ہے کہ ان سرزمینوں میں ایک نبی برپا ہوگا جو خداوند کی طرف سے آخری اور سب سے عظیم اور محترم رسول ہوگا۔ یہاں کے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یثرب شہر اس آنے والے رسول کا دارالحجرت ہوگا۔ کبھی یمن کا بادشاہ سعد بن کرب بھی اسی شہر میں حملہ آور ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ شہر ایک آنے والے رسول کا دارالحجرت ہے تو وہ غائبانہ طور پر اس رسول پر ایمان لے آیا، اور اس نے اس شہر میں ایک 2 منزلہ محل تعمیر کیا اور لوگوں سے کہا کہ نسل در نسل اس محل کی حفاظت اور دیکھ بھال کریں، اور جب وہ محترم رسول ہجرت کر کے اس شہر میں تشریف لائیں تو اسی محل کو ان کی قیام گاہ بنایا جائے۔ لہٰذا اس رسول کے انتظار میں لوگ اس محل کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس لحاظ سے محل قابل دید ہے۔ کہو عروشہ، یہ قابل دید ہے یا نہیں؟ جواب میں عروشہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یقیناً، اور میں آپ کے ساتھ اس محل کو دیکھنے ضرور جاؤں گی۔ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، آج کھانا کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں، اس کے بعد میں کل سے تمہیں شہر اور اس کے مضافات میں گھمانا شروع کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے کمرے کا اچھی طرح جائزہ لینے، اپنے سامان رکھنے اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ دونوں نیچے بھٹیار خانے میں چلے گئے۔ وہاں سے کھانا کھایا اور پھر آرام کرنے کے لیے وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ رومن شہنشاہ ہادریان کے دور حکومت میں رومن سلطنت کے اندر کئی ایک بغاوتیں رونما ہوئی تھیں جنہیں ہادریان نے بڑی سختی کے ساتھ کچل کر رکھ دیا تھا۔ پہلی بغاوت فلسطین میں یہودیوں نے کی تھی، جسے قیصر ہادریان نے اپنے بہترین جرنیل مارکیوس ٹوربو کی مدد سے ناکام بنا کر رکھ دیا تھا، اور دوسری بغاوت ماریتانیہ میں اٹھی تھی۔ یہ بغاوت انتہائی سخت تھی، اس لیے کہ ماریتانیہ کے وحشیوں نے رومنوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور کسی بھی صورت رومنوں کا کہا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہاں بھی ہادریان نے اپنے جرنیل مارکیوس ٹوربو کو روانہ کیا اور اس نے ماریتانیہ کی بغاوت کو بھی فروغ کر دیا۔ تیسری بغاوت شمالی انگلستان میں اٹھی۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے ہادریان بذات خود لشکر لے کر گیا تھا۔ شمالی انگلستان کی بغاوت کو ہادریان نے بڑی سختی کے ساتھ کچل دیا۔ ہادریان ابھی اس بغاوت کو کچل کر فارغ ہوا ہی تھا کہ خود اٹالی کے اندر بغاوت رونما ہو گئی۔ اٹالی کے اندر یہ بغاوت ہادریان کے ایک سابق جرنیل لیوسیوس نے کی تھی۔ لیوسیوس پہلے لشکروں کا کماندار تھا۔ اس کی دیانتداری اور خلوص پر شک کرتے ہوئے ہادریان نے اسے علیحدہ کر دیا تھا اور مارکیوس ٹوربو کو اپنا سپہ سالار بنا دیا تھا، جس کی بنا پر سابق جرنیل لیوسیوس نے چند اور جرنیلوں کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی، لیکن ہادریان کی خوش قسمتی کہ وہ اپنے اس جرنیل لیوسیوس کی بغاوت کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہادریان کے آخری دور میں آخری بغاوت ایک بار پھر فلسطین میں اٹھی تھی، اور وہ اس طرح کہ
پہلی بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد قیصر روم حادریان نے یروشلم شہر کے پاس نہ صرف یہ کہ رومنوں کی ایک بستی قائم کر دی تھی، بلکہ یروشلم شہر کے باہر جبل زیتون پر اس نے اپنے ایک دیوتا جوپیٹر کا مندر بھی تعمیر کر دیا تھا۔ یہودیوں نے یروشلم کے پاس رومنوں کی بستی اور یروشلم جیسے شہر کے قریب رومنوں کے دیوتا جوپیٹر کے مندر کو انتہائی طور پر ناپسند کیا، اور اندر ہی اندر ان کے خلاف ایک تحریک کام کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ سرکردہ اشخاص سامنے آ گئے اور انہوں نے رومنوں کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی۔ پہلے شخص کا نام ایلیزار تھا۔ یہ ایک مذہبی شخص تھا اور یہودیت کا بہترین عالم خیال کیا جاتا تھا۔ دوسرے کا نام برکوشیا تھا اور یہ اس لشکر میں جرنیل تھا جو رومنوں کی طرف سے فلسطین میں مقرر تھا۔ بہرحال ایلیزار اور برکوشیا نے مل کر بغاوت کر دی، یہودیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اسے مسلح کر کے رومنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب لشکر تیار ہو گیا تو ایلیزار اور برکوشیا دونوں حرکت میں آئے اور یروشلم کے قریب جو رومنوں نے اپنی بستی تعمیر کی تھی ان دونوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ جبل زیتون پر جو جوپیٹر کا مندر بنایا ہوا تھا وہ بھی گرا دیا گیا۔ یہودیوں کی ان حرکات کی خبر جب قیصر روم حادریان کو پہنچی تو اس نے فلسطین کے اندر جو رومنوں کا لشکر تھا اسے اس کام کی یہودیوں کو سزا دینے کا حکم دیا، لیکن فلسطین کے اندر جس قدر رومن تھے یہودیوں نے حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ حادریان دوبارہ حرکت میں آیا۔ شام میں ان دنوں چونکہ رومنوں کی حکومت تھی، لہٰذا حادریان نے شام میں اپنے جرنیل کو حکم دیا کہ فوراً فلسطین میں یہودیوں پر حملہ آور ہو جائے اور ان کی بغاوت کو فروغ کرے۔ شام کا رومن جرنیل فلسطین میں یہودیوں پر حملہ آور ہوا، لیکن اسے بدترین شکست ہوئی اور وہ شام کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اب یہ حالات دیکھتے ہوئے قیصر روم حادریان نے محسوس کیا کہ اگر یہودیوں کو یوں ہی کھلی چھٹی دے دی گئی تو ان کی بغاوت اس قدر زور پکڑ جائے گی کہ اسے ختم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی کمانداری اس نے اپنے ایک جرنیل جیولیس سیوریوس کو دی تھی۔ یہ جرنیل اس سے پہلے برطانیہ میں اٹھنے والی بغاوتوں میں بہترین کارروائی نمایاں انجام دے چکا تھا۔ یہ جیولیس اپنے لشکر کے ساتھ فلسطین آیا۔ لگاتار یہ 3 سال تک فلسطین میں باغی یہودیوں کے ساتھ برسر پیکار رہا اور گروہ در گروہ ان کا قتل عام کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے سارے باغی یہودیوں کا خاتمہ کر دیا اور فلسطین کے اندر اس نے ایک بار پھر رومنوں کے لیے امن و امان قائم کر دیا۔ اس کے بعد قیصر حادریان صرف 1 سال زندہ رہا اور پھر اپنی طبعی موت مر گیا۔ حادریان 138 عیسوی میں فوت ہوا تھا تو اس کی جگہ سابق رومن شہنشاہ ٹراجن کا بیٹا اینتھونیوس تخت نشین ہوا تھا۔ ایران کے شہنشاہ بلاش دوم نے اسے تبریک پیش کرنے کے لیے اپنا سفیر دربار روم بھیجا، جس کے ذریعے قیصر کے لیے بلاش دوم نے سونے کا تاج بھی پیش کیا تھا۔ یہ حقیقت ان سکوں سے ظاہر ہوتی ہے جو اینتھونیوس نے اپنی حکومت کے سال اول میں بنائی تھی۔ ان سکوں کے ایک طرف قیصر روم کی سر کی شبیہ تھی، دوسری طرف ایک عورت تھی جس کے بائیں ہاتھ میں ترکش اور کمان تھا اور دائیں ہاتھ میں تاج تھا جو اس نے پیشکش کے لیے آگے بڑھایا ہوا تھا، اور سکوں پر پارتھیا یعنی فارس کا نام بھی نقش ہے۔ اب بلاش دوم نے قیصر روم اینتھونیوس سے یہ خواہش ظاہر کی کہ قیصر روم اشکانیوں کا تاج زریں واپس بھیج دے جو اس کا باپ ٹراجن لے گیا تھا، لیکن اینتھونیوس نے ٹراجن کی فتح یادگار کو واپس بھیجنا مناسب نہ سمجھا۔ بلاش کا تحفہ تحائف دے کر اپنے سفیر کو قیصر روم کے دربار میں بھیجنا اس عہد کی آخری روداد ہے جو تاریخوں میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ قدیم تاریخوں میں اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ زمانہ اشکانی حکومت کے ضعف اور پیری کا زمانہ ہے، کیونکہ جب آلانی قبائل ایران پر حملہ آور ہوئے تھے تو انہیں زر و مال دے کر ملک سے نکال دیا گیا تھا۔ قیصر روم نے جب فرسمند کی حوصلہ افزائی کی تو بلاش دوم پیچ و تاب کھا کر رہ گیا اور حرف احتجاج تک زبان پر نہ لایا۔ زرین تاج کی واپسی کا مطالبہ ہونے پر بھی اس کے چہرے پر غیظ و غضب کی کوئی شکن نمودار نہ ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ رومنوں کا مقابلہ کر سکے۔ 147 عیسوی میں بلاش دوم کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا بلاش دوم اشکانی سلطنت کے تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ قیصر روم اینتھونیوس کے دور حکومت میں زیادہ تر امن ہی قائم رہا تھا، تاہم چھوٹی چھوٹی بغاوتیں رونما ہوئیں جو ختم کر دی گئیں۔ فلسطین میں یہودیوں نے بغاوت کی
جس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس سے بڑی ایک بغاوت مصر میں اٹھی تھی، اسے بھی دبا دیا گیا۔ ڈینوب اور بحر اسود کے آس پاس کے ان علاقوں میں بھی بغاوتیں اٹھی تھیں جو رومنوں کے تحت تھی، لیکن یہاں بھی باغیوں کی سرکوبی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ شمال سے کچھ وحشی ایشین قبائل بھی دریائے ڈینوب کو عبور کرنے کے بعد رومنوں کی سلطنت پر حملہ آور ہوئے تھے۔ یہ لوگ اس قدر تیزی سے اور اس قدر خونخواری کے ساتھ علاقوں پر وارد ہو گئی تھی کہ شمالی علاقوں کو تباہ اور برباد کرتے ہوئے یہ یونان تک پہنچ گئی تھی، لیکن رومنوں کی خوش قسمتی کہ انہیں ان وحشی ایشین کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا، بلکہ یہ یونان تک تباہی اور بربادی پھیلانے کے بعد خود ہی واپس ایشیا کی طرف لوٹ گئی تھی۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں یارکشائر اور ڈیربی شائر میں بھی رومنوں کے خلاف بغاوتیں اٹھیں، لیکن قیصر روم اینتھینیس کی خوش قسمتی کہ اس کا جرنیل جو برطانیہ میں امن و امان قائم کرنے کا ذمہ دار تھا، اس نے بڑی سختی کے ساتھ برطانیہ میں بغاوتوں کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ اینتھونیوس کے آخری دور میں ایرانی حکومت کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئی تھی، لیکن انہی دنوں قیصر روم اینتھونیس 1 ماہ بیمار رہ کر مر گیا اور اس کی جگہ مارکس اوریلیس رومنوں کا حکمران بنا تھا۔ جو ہی مارکس اوریلیس رومنوں کا شہنشاہ بنا، ایرانیوں کے حکمران بلاش دوم نے ایران کی گزشتہ کوتاہیوں اور شکستوں کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے یہ عزم کیا کہ آرمینیا پر حملہ آور ہو، اس کے بعد دیگر علاقوں میں رومنوں کے خلاف برسر پیکار ہو جائے۔ رومنوں کے خلاف حرکت میں آنے کی بلاش دوم کے پاس 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ آرمینیا کا بادشاہ اشکانی نسل سے تعلق نہیں رکھتا تھا اور براہ راست قیصر روم کو جواب دہ تھا، جبکہ ایرانی آرمینیا کو اپنا علاقہ سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس پر حکمران بھی ان کا اپنا ہی ہو اور وہ انہیں ہی جواب دہ ہو۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بلاش سوم کے باپ بلاش دوم کا تخت زرعی قیصر روم نے واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ بلاش دوم نے کئی بار اپنے تخت زرعی کے واپسی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن قیصر روم نے حقارت کے ساتھ مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ لہذا بلاش سوم رومنوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرتے ہوئے اپنے باپ کا تخت زرعی بھی رومنوں سے واپس لینا چاہتا تھا۔ بہرحال بلاش سوم نے رومنوں کے خلاف اپنی تگودو اور حملے کی ابتدا آرمینیا سے کی تھی۔ وہ بے درد گزرگاہوں پر آزادی کی آہٹ، خودداری کے کھٹکے اور خون آلود خواہشوں کی طرح حرکت میں آیا۔ ایک جہانگیر جذبہ اجڑی قوم کو آباد کرنے، غلامی کی زنجیروں پر ضرب لگانے اور وہم و گمان کے پردے ہٹانے کا عزم لیے وہ آرمینیا کی طرف بڑھا اور آرمینیا پر طغیانی قہر الہی، غارت گروں کے خروج، ہیجان خیز طوفانوں اور ریگستانی ویرانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ رومنوں کی طرف سے آرمینیا کے بادشاہ سوہیمس نے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آرمینیا کا دفاع کیا اور جس قدر لشکر اس کے پاس تھا وہ سارا اس نے بلاش سوم کے مقابل لا کھڑا کیا، لیکن اپنے پہلے ہی حملے میں بلاش سوم نے ایسی خونخواری اور ایسی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا کہ اس نے آرمینیا کے بادشاہ سوہیمس کے لشکر کی حالت آوازوں کی گھٹن، بکھرے ہوئے خوابوں، ادھورے لمحوں، ٹوٹتی ساعتوں اور سمٹتی خواہشوں جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ آرمینیا کے وسیع میدانوں، کوہستانی سلسلوں، وادیوں میں جگہ جگہ بلاش سوم نے آرمینیا کے حکمرانوں سوہیمس کو بدترین شکستیں دی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سوہیمس اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے شام کی رومن حکومت کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اس کے بھاگ جانے کے بعد ایران کے حکمران بلاش سوم نے اپنی طرف سے ایک اشکانی شہزادے ٹیگرنس کو آرمینیا کا حکمران مقرر کر دیا تھا۔ اس شاندار فتح کے نتیجے میں بلاش سوم کا رومنوں کے خلاف مزید فتوحات حاصل کرنے کا عزم فطرت کے تجسس، طبعی ترنگ، تلخی حیات اور زندگی کی زہر آلود ساعتوں جیسا پھیلتا چلا گیا۔ دوسری طرف جب رومنوں کے شہنشاہ مارکس اوریلیس کو آرمینیا میں ان کی شکست کی خبریں ملی تو اس نے شام میں اپنے جرنیل سوریانس کو حکم دیا کہ وہ فوراً ایک جرار لشکر کے ساتھ حرکت میں آئی، بلاش سوم کے ساتھ جنگ کرے، اسے اور اشکانی شہزادے ٹیگرنس کو آرمینیا سے نکال باہر کرے اور آرمینیا کے سابق حکمران سوہیمس کی حکومت کو بحال کر دے۔ یہ حکم ملتے ہی رومن جرنیل سوریانس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ایران کی حکمران بلاش سوم کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے اس نے ارض شام سے آرمینیا کی طرف رخ کیا تھا۔ دوسری طرف بلاش سوم بھی غافل نہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ رومن جرنیل سوریانس کی نقل و حرکت سے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پوری طرح آگاہ تھا،
لہٰذا اس کے مخبروں نے جب اطلاع دی کہ شام کا رومن جرنیل سوریانس ایک بہت بڑا لشکر لے کر آرمینیا کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تو بلاشسوم نے اپنے ایک جرنیل کے نام کہ جس کا نام خسرو تھا، سوریانس کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر کا ایک حصہ دے کر روانہ کر دیا۔ رومن جرنیل بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے ابھی ایلیہیا کے مقام پر پہنچا تھا کہ بلاشسوم کا جرنیل خسرو اپنے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ لہٰذا ایلیہیا کے ویرانوں اور وسیع میدانوں کے اندر دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونے لگے تھے۔ یہ وہی میدان تھا جہاں چند برس پہلے رومنوں کے شہنشاہ ٹراجن نے اشکانیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے بعد ان سے خراج وصول کیا تھا۔ ایلیہیا کے میدانوں میں جنگ کی ابتدا ہوتے ہی اشکانی لشکری رومنوں پر بھولی بسری زہریلی یادوں، بھیانک سرزمینوں کے شدید موسم، 400 پھیل جانے والی جبر کی تعبیروں اور اڑتی گرد سے بھرپور جذبوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ اشکانی لشکریوں کے حوصلے بلند تھے، اس لیے کہ وہ اس سے قبل آرمینیا میں رومنوں کو بدترین شکست دے چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ ان کے مقابلے میں رومن ناقابل شکست نہیں ہیں، لہٰذا اگر وہ ہمت سے کام لیں تو ایشیا سے رومنوں کو نکال باہر کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ ایلیہیا کے میدانوں میں رومنوں کے نکالنے ہی کے جذبے کے تحت ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی تھی۔ دوسری طرف رومن بھی یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر اشکانیوں کے ہاتھوں انہیں پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تو ایشیا میں ان کی حیثیت انتہائی دگرگوں ہو کر رہ جائے گی۔ لہٰذا وہ بھی اپنے جرنیل سوریانس کے اشتعال دلانے پر وقت کی پھیلتی دھول اور جان لیوا ساعتوں کی طرح اشکانیوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اب جنگ کا بازار پوری طرح گرم ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے شاہ سوار اور بڑے بڑے جنگجو لوہے سے کٹتے ہوئے اپنے خون سے زمین کو رنگنے لگے تھے۔ رومنوں کو پختہ امید تھی کہ ایلیہیا کے میدانوں میں وہ اشکانیوں کو بہت جلد شکست دے دیں گے، اس لیے کہ انہی میدانوں میں اس سے پہلے ان کا ایک شہنشاہ ٹراجن ایرانیوں کو بدترین شکست دے چکا تھا۔ لیکن جلدی محسوس ہونے لگا کہ جیسے اشکانیوں نے آہنی قوتوں کے جنون میں آندھیاں اوڑھ لی تھیں اور وہ تشنگی کے سرابوں میں تیرگی کے طوفان کھڑے کرنے کا عزم کر چکے تھے۔ جلد ہی اشکانی رومنوں پر غالب آنے لگے اور رومنوں کے لشکر کی اگلی صفوں کی حالت اشکانیوں نے وقت کی آندھیوں کے بدترین آشوب میں حشر کی تمہید رات اور پراسراریات کے سفر میں بھٹکتی آرزوؤں، جوش مارتے بھور میں ظلمت کی اسیری اور تپتے صحرا میں قلب و روح کے انگنت گھاؤ جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ رومنوں نے اپنی طرف سے بہتری کوشش کی کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اشکانیوں کے سامنے جم جائیں اور میدان جنگ اپنے ہاتھ میں لے لیں، لیکن اشکانی تو گویا سر پر کفن باندھ کر میدان میں داخل ہوئے تھے۔ وہ میدان جنگ میں جدھر بھی رخ کرتے لاشوں کے انبار اپنے پیچھے چھوڑتے چلی جاتی۔ تھوڑی دیر تک مزید جنگ جاری رہی تو اچانک جنگ کا نقشہ بدل گیا، اس لیے کہ اشکانی جرنیل خسرو نے اپنے لشکر کو رومنوں کے لشکر کے اطراف میں پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب اشکانیوں نے تین اطراف سے رومن لشکر کا قتل عام شروع کر دیا۔ رومن جرنیل سوریانس نے جب دیکھا کہ چند ہی لمحوں بعد اس کے مقدر میں بدترین شکست لکھی جانے والی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ گیا، جبکہ اس کے سارے لشکر کو اشکانیوں کے جرنیل خسرو نے تحت کر کے رکھ دیا تھا۔ رومن جرنیل کے خلاف خسرو کی اس شاندار فتح نے اشکانیوں کے حوصلے مزید بلند کر دیے تھے۔ جب خسرو کی شاندار فتح کی خبر آرمینیا میں اشکانیوں کے بادشاہ بلاشسوم کو ملی تو اس نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آرمینیا سے کوچ کیا اور اپنے باقی لشکر کے ساتھ اپنے جرنیل سے آن ملا تھا۔ پھر بلاشسوم نے اپنے اس متحدہ لشکر کے ساتھ ایشیا میں رومنوں کے سب سے بڑے گڑھ شام کی طرف پیش قدمی کی۔ دمشق کے باہر گھمسان کا رن پڑا، دونوں طرف کے انگنت لشکری موت کے گھات اتر کر خاک و خون ہو گئے، اور اس جنگ میں بھی بلاشسوم کا پلڑا بھاری رہا اور اس نے دمشق شہر سے باہر رومنوں کو نہ صرف یہ کہ بدترین شکست دی بلکہ ان کے لشکر کے اکثر حصے کو اس نے تحت کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح آرمینیا اور شام میں بلاشسوم نے ایک طرح سے رومنوں کی قوت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ان کامیابیوں کے بعد بلاشسوم نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ فلسطین کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ رومنوں کا کم از کم ایشیا میں مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ رومنوں کے شہنشاہ مارکس اوریلیس کو جب ایکیبا دیگرے ایلیہیا اور شام میں رومنوں کی بدترین شکستوں کی خبریں ملی تو وہ بڑا فکر مند ہوا،
لہٰذا اس نے اشکانیوں کے بادشاہ بلاس سوم کی پیش قدمی روکنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار رومن شہنشاہ مارکس اوریلیس نے ایک نامور جنرل کلاؤڈیس کو بنا دیا تھا، اور کلاؤڈیس کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے رومن شہنشاہ نے اپنی خوبصورت بیٹی لوسیلا کی شادی کلاؤڈیس کے ساتھ کر دی تھی، تاکہ کلاؤڈیس مزید حوصلے اور خلوص کے ساتھ بلاس سوم سے جنگ کر سکے۔ بہرحال یہ نیا رومن جنرل کلاؤڈیس اپنے جرار لشکر کو لے کر ایشیا کی طرف بڑھا، تاکہ اشکانیوں کے بادشاہ بلاس سوم سے مقابلہ کر سکے۔ روم سے کلاؤڈیس کی روانگی کے چند ہی دن بعد رومن شہنشاہ مارکس نے ایک اور اتنا ہی بڑا لشکر تیار کیا کہ جتنا اس نے کلاؤڈیس کی سرکردگی میں روانہ کیا تھا۔ اس نئے لشکر کی کمانداری رومن شہنشاہ نے اپنے ایک نئے جرنیل اسٹالیس پرلکس کے حوالے کر دی، اور اسے بھی اس نے ایشیا کی طرف کوچ کر جانے کا حکم دے دیا۔ یہ دونوں رومن جرنیل ایک کے بعد دیگرے ایشیا کے ساحل پر اترے۔ پہلے جرنیل کلاؤڈیس کا ٹکراؤ یورپس کے مقام پر اشکانیوں کے بادشاہ بلاس سوم سے ہوا، اور خوش قسمتی سے یورپس کے مقام پر لڑی جانے والی اس جنگ میں رومن جرنیل کلاؤڈیس کو شاندار فتح نصیب ہوئی اور بلاس سوم کو پسپا ہونا پڑا۔ اور دوسری طرف دوسرا رومن جرنیل اسٹائٹس بھی تیزی سے حرکت میں آ چکا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اشکانیوں کا بادشاہ بلاس سوم اس کے ساتھی جرنیل کے ساتھ برسر پیکار ہے، تو وہ تیزی سے آرمینیا کی طرف بڑھا۔ آرمینیا میں اشکانیوں کا جو چھوٹا سا لشکر تھا اسے اسٹائٹس نے بدترین شکست دی، اور آرمینیا کے مرکزی شہر ارتاکستا کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور آرمینیا کے سابق حکمران سوہیمس کی حکومت اس نے آرمینیا میں بحال کر دی تھی۔ اسٹائٹس آرمینیا میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد آرمینیا ہی میں مقیم رہا، جبکہ دوسرا جرنیل کلاؤڈیس یورپس کے مقام پر بلاس سوم کو شکست دینے کے بعد شام کی طرف آگے بڑھ گیا تھا، اور یہاں بھی اس نے اشکانیوں کو شکست دے کر شام پر قبضہ کر لیا۔ کلاؤڈیس شام کی فتح پر قناعت نہیں کرنا چاہتا تھا، اب وہ اپنے سابق شہنشاہ ٹراجن کی طرح فتح پارس کہلانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایرانی مملکت پر چڑھائی کر دی اور بابل شہر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد کلاؤڈیس نے مزید پیش قدمی کی، سلیوکیا فتح کیا اور اسے مکمل طور پر نظر آتش کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تیسیفون شہر کا رخ کیا، اسے بھی بغیر کسی رکاوٹ اور تکلیف کے کلاؤڈیس نے فتح کر لیا، اور پھر بلاش کے سرمائی محل کو جو اس شہر میں تھا آگ لگا کر کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اس شہر پر جس قدر اشکانیوں کے معبد اور مندر تھے ان کو بھی آگ لگا کر رومنوں نے پیوندے خاک بنا دیا تھا۔ تیسیفون شہر سے رومنوں کو کثیر تعداد میں مال و دولت ہاتھ لگا۔ اب اشکانیوں کو جگہ جگہ پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس بنا پر اشکانی اب اپنی مدافعت سے بھی مایوس ہوتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف پے در پے فتح حاصل کرنے کی وجہ سے کلاؤڈیس کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور وہ مزید آگے بڑھتے ہوئے کوہستان زاگرس کے سلسلوں کے پاس پہنچا۔ رومنوں کی ان فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک بلائے ناگہانی ان پر نازل ہوئی، اور وہ یوں کہ ان کے اندر طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی جس نے بے انتہا تباہی مچائی۔ جو رومن ان دنوں بابل میں مقیم تھے وہ اس وبا سے مکمل طور پر برباد ہو گئی۔ اہل ایران یہ سمجھنے لگے کہ رومنوں نے چونکہ اشکانیوں کے معبدوں کو تباہ کیا ہے لہٰذا ان پر یہ طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی ہے۔ ہزاروں رومن اس طاعون کی وبا کا شکار ہوئے اور ہزاروں بھوک سے مر گئے۔ جو بچ کر روم پہنچے وہ وہاں کے لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنے، اس لیے کہ یہ وبا ان کے ذریعے روم بھی پہنچ گئی۔ وہاں بھی اس وبا نے ہزاروں رومنوں کو موت کی نیند سلا کر رکھ دیا تھا۔ اس طرح رومن فتوحات کا سلسلہ شروع کیے ہوئے تھے وہ رک گیا، اور اب اشکانیوں نے ایک بار پھر حرکت میں آ کر اپنے مفتوحہ علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یوناف نے ابھی تک یثرب شہر کے نواح میں اسی سرائے کے اندر قیام کیا ہوا تھا جہاں وہ یمن سے کوچ کرنے کے بعد اپنی بیوی عروشا کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس دوران عروشا بوڑھی ہو کر اس دنیا سے کوچ کر چکی تھی، جبکہ یوناف اکیلا ہی اس سرائے کے کمرے میں قیام کیے ہوئے تھا۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں لباس تبدیل کرنے کے بعد نیچے بھٹیار خانے میں کھانا کھانے کے لیے نکلنے ہی والا تھا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا۔ پھر ابلیکا کی خوشکن اور شیریں آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی۔ سنو یوناف، لگتا ہے ان علاقوں کے اندر ایک انقلاب، ایک خون ریزی رونما ہونے والی ہے۔ اس پر یوناف نے چونکتے ہوئے پوچھا، دیکھو ابلیکا، کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس پر ابلیکا تھوڑی دیر خاموش رہی،
اس کے بعد اس کی آواز پھر یوناف کی سماعت سے ٹکرائی۔ سنو یوناف، یمن سے نکل کر یثرب میں آ کر آباد ہونے والے اوس و خزرج قبائل کا ایک شخص جس کا نام روبیل ہے، وہ شام کی طرف گیا ہی، اور وہ یہاں کی یہودیوں کے خلاف بنو غسان کے بادشاہ ابو جبیلہ سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سنو، یہ غسان قبیلہ بھی اوس و خزرج کی طرح یمن ہی کے مارب کا بند ٹوٹنے کی وجہ سے شام کی طرف چلا گیا تھا، اور وہاں انہوں نے طاقت اور قوت حاصل کر کے ان علاقوں پر اپنی سلطنت قائم کر لی۔ اب ایک شخص ابو جبیلہ ان پر حکومت کر رہا ہے، اور یہ روبیل یثرب کے یہودیوں کے خلاف اسی ابو جبیلہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اس پر یوناف بولا اور پوچھنے لگا، لیکن ابلیکا، یہ عربوں کا روبیل نام کا سردار کیوں یہودیوں کے خلاف ابو جبیلہ سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہاں آنے کے بعد عربوں کو یہاں سے کوئی شکایت ہے؟ اس پر ابلیکا دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو یوناف، گزشتہ کئی برسوں سے یثرب میں سارے یہودی قبائل کا ایک مشترکہ سردار ہے جس کا نام فتیون ہے، اور یہ انتہائی شریر طبع، اوباش اور بد کردار انسان ہے۔ عربوں کے یہاں جس لڑکی کی بھی شادی ہوتی ہے تو پہلی شب اسے اپنے شوہر کے یہاں بھیجنے کے بجائے فتیون کی خلوتگاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ فتیون کا حکم ہے۔ اوس و خزرج کے عرب چونکہ یہودیوں کے مقابلے میں کمزور ہیں، لہٰذا وہ فتیون کے خلاف بغاوت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایسا کریں تو یثرب کے یہودی انہیں مکمل طور پر کچل کر رکھ دیں گے۔ لہٰذا فتیون کی اسی بدمعاشی اور اوباشی کی شکایت عربوں کا سردار روبیل بنو غسان کے بادشاہ ابو جبیلہ کے پاس لے گیا ہے۔ شاید وہ ابو جبیلہ کو یثرب پر حملہ آور ہونے کی دعوت دے گا تاکہ انہیں یہودیوں کے سردار فتیون کی بدماشی اور بدکرداری سے نجات مل سکے۔ اس پر یوناف دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہودیوں کا سردار فتیون اس قسم کی بدماشی کرتا ہے تو وہ واقعی قابل مذمت اور سزا کے قابل ہے۔ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہر نو بیاہتا عرب لڑکی اپنے شوہر کے بجائے ایک رات کے لیے اس کے پاس بھیجی جائے۔ یہ انسانیت کے منہ پر تمانچہ ہے، اور عربوں کا سردار اور روبیل اگر ابو جبیلہ سے مدد حاصل کرنے گیا ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہے۔ یہودی سردار فتیون کو اس کردار کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اور دیکھو ابلیکا، اگر تم مزید گفتگو کرنا چاہتی ہو تو بعد میں کریں گے، اس وقت مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، میں نیچے بھٹیار خانے میں کھانا کھانے جاتا ہوں۔ یوناف کی اس گفتگو کے بعد ابلیکا اس کی گردن پر ہلکا سا لمس دیتے ہوئے علیحدہ ہو گئی تھی، جبکہ یوناف بڑی تیزی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد سرائے کے بھٹیار خانے کی طرف جا رہا تھا۔ شام کی سرزمین میں معارب کے سیلاب کی وجہ سے یمن سے شام کی طرف جا کر آباد ہو جانے والے بنو غسان کا بادشاہ ابو جبیلہ اپنے صحرائی محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے ایک نوجوان کو پیش کیا گیا۔ ابو جبیلہ کے حاجب نے جب جوان کو ابو جبیلہ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ خوب دراز قد، کڑیل جسم اور مضبوط اعضاء کا مالک تھا۔ ابو جبیلہ نے دیکھا کہ آنے والے اس جوان کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، جن میں فطرت کی پراسرار قوتیں سمٹی سکڑی پڑی تھیں۔ وہ کھلی آستینوں والی قبا پہنے ہوئے تھا اور لباس سے عرب لگتا تھا۔ اسی لمحے ابو جبیلہ کے سامنے پیش کیے جانے والے اس عرب جوان کے چہرے پر سراپا تشنہ ندیوں، عہد ماضی کے زنگالود کہنہ تصورات، پراسرار داستانوں میں اجاڑ ویران خانقاہوں اور خواب آلود فضاؤں میں اجڑے ہوئے کنووں جیسی اذیت تھی، اور اس کی خالی ویران آنکھوں میں موت کے تبسم میں روح کی آخری چمک، اجاڑ ویرانوں میں جہنمی شراروں اور موزور آندھیوں جیسی کیفیت طاری تھی۔ ابو جبیلہ تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے اس جوان کو دیکھتا رہا، جبکہ وہ عرب جوان اس کے سامنے غم و اندھ کے ویرانوں، وقت کی پھیلتی دھول جیسا خاموش، روح کے اندھے جذبوں میں ٹوٹے خوابوں جیسا چپ، اور دل کے نہا خانوں میں فسوں اور تصور اور طلسم خیال کی طرح پرسکوت کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا۔ جبیلہ اس جوان کو دیکھتا رہا، جبکہ جبیلہ کے پیچھے شتر مرغ کے پردوں کا چھتر لہرانے والے خدام اور دائیں بائیں کھڑے اس کے محافظ بھی اس اجنبی عرب کو کسی قدر تجسس سے دیکھ رہے تھے۔ اس عرب نوجوان کا کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد ابو جبیلہ بولا اور انتہائی نرم، پرسکون اور شفقت آمیز آواز میں اپنے سامنے ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اجنبی، یوں بے بسی سے میرے سامنے کھڑے مت رہو، وہاں بیٹھ جاؤ، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں غور سے سنوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابو جبیلہ تھوڑی دیر رکا اور پھر دوبارہ کہنے لگا، دیکھو اجنبی نوارد، تیرے چہرے پر لاوے کی طرح پھیلا تشدد کا فروغ،
تیری آنکھوں میں ریت کے ویرانوں جیسی سرابوں کی پیاس، تیرے باطن میں غمگین علامتوں کے نگار خانے جیسا دکھ، اور تیرے لباس پر جمی ہوئی ریت، تیرے باطن کے اندر اٹھنے والے درد و الم کے نصاب، ہزیمتوں کی داستانی، ناکام جذبوں کے رنگوں، اور من کے اندر گھور اندھیروں میں ٹوٹتے سپنوں کی غمازی کرتی ہے۔ کہو تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کے خلاف شکایت کرنا چاہتے ہو، کس نے تم پر ظلم، کس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور تمہارا تعلق کس سرزمین سے ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ ابو جبیلہ کے ان سوالات کے جواب میں اس اجنبی عرب نے تھوڑی دیر تک اپنی گردن جھکائی رکھی، پھر اس نے شاید کوئی فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور ابو جبیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، میرا نام روبیل ہے، میں عرب کے صحراؤں اور ویرانوں میں یثرب شہر سے تمہاری طرف آیا ہوں اور تم سے وہاں کے ایک شیطان کے خلاف مدد طلب کرنے آیا ہوں۔ اس پر ابو جبیلہ نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اس عرب نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، وہ شیطان اور ابلیس کون ہے جس کے خلاف تم میری مدد اور تعاون حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اس شیطان کی طرف سے تمہیں کیا دکھ، کیا ظلم اور کیا اذیت پہنچی ہے؟ اس پر روبیل نام کے اس عرب نوجوان کے چہرے پر داد کی منزلوں جیسی سختی، سمندر جیسی طوفانی شدت، اور آنکھوں میں موت کی ہوس، زندگی کی گرم بازاری جیسی انتقام کی خواہش تڑپ اٹھی تھی۔ اور پھر وہ بولا اور بنو غسان کے بادشاہ ابو جبیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، یثرب کے اس ابلیس کا نام فتیون ہے، وہ وہاں یہودیوں کا سردار اور رئیس بن بیٹھا ہے، اور عربوں کی کوئی لڑکی جس کی شادی ہو جائے وہ ایک رات اس ابلیس کے ساتھ گزارے بغیر اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی۔ اے بادشاہ، یثرب میں یہودیوں کے سامنے عرب اس قدر بے بس اور مجبور ہیں کہ جس لڑکی کی بھی شادی ہوتی ہے اسے اپنے شوہر کے یہاں بھیجنے کے بجائے فتیون کی خلوتگاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ اے بادشاہ، جب سے ہم سد معارب کے ٹوٹنے کے خطرے سے ہجرت کر کے یمن سے یثرب آ کر آباد ہوئے ہیں، تب سے اس اوباشی اور لعنت کا سلسلہ جاری ہے، اور اے بادشاہ، ہم اکیلے اس فتیون کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یثرب شہر میں یہودی قوت اور تعداد میں ہم پر غلبہ اور فوقیت رکھتے ہیں، اور اے بادشاہ، اس کام میں اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم یقیناً فتیون کی لعنت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ عرب نوجوان روبیل کی اس گفتگو کے جواب میں بنو غسان کے بادشاہ جبیلہ نے چند ساعتوں تک اپنے دائیں طرف بیٹھے سرمنڈے راہب کی طرف دیکھا، جس کے ہاتھ میں نارنجی رنگ کے چند پھول تھے اور جو ٹکٹکی باندھے روبیل کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس سرمنڈے راہب نے جب دیکھا کہ اس کا بادشاہ ابو جبیلہ اس کی طرف متوجہ ہے تو اس نے بھی روبیل کی طرف سے اپنی توجہ ہٹائی اور بڑے غور سے اس نے ابو جبیلہ کی طرف دیکھا۔ اس پر اس نے اسبات میں دھیرے دھیرے اپنا سر ہلایا، شاید یہ راہب کی طرف سے ابو جبیلہ کو کوئی اشارہ تھا۔ سرمنڈے راہب کی طرف سے یہ اشارہ ملنے کے بعد ابو جبیلہ کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آخر اس نے کوئی فیصلہ کیا اور دوبارہ روبیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن اجنبی، پہلے تو یہ بتاؤ کہ یثرب میں یہودیوں کے کتنے قبیلے ہیں اور وہ کب سے اس شہر میں آباد ہیں؟ اس پر روبیل پھر بولا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، یثرب میں یہودیوں کے کئی قبیلے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے اور مشہور قبیلے بنو شخمہ، بنو ثعلبہ، بنو زرعہ، بنو قینقاع، بنو یزید، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو یہدل، بنو عوف اور بنو عسس ہیں۔ اے بادشاہ، اب سے سینکڑوں برس پہلے عمالقہ قوم آباد تھی۔ عمالقہ بنیادی طور پر عرب ہی تھے، اور یہ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے فرزند لاوس کی اولاد سے تھی۔ ان دنوں مصر میں بھی عمالقہ ہی کی حکومت تھی۔ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مصر کا بادشاہ سنان بن اشل اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے مصر کا بادشاہ قابوس بن سعد قوم عمالقہ میں سے ہی تھے۔ جب اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب فلسطین کا رخ کیا تھا تو ایک لشکر انہوں نے عمالقہ کی سرکوبی کے لیے یثرب کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس لشکر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ عورتوں اور بچوں کے علاوہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ یوں اسرائیلی لشکر یثرب پر حملہ آور ہوا اور عمالقہ کے بادشاہ ارقم بن ارقم سمیت سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر یثرب میں عمالقہ کی اولاد ارقم میں سے ایک نوجوان جو حسن و جمال میں لاسانی اور بے مثل تھا وہ بچ گیا تھا۔ اس شہزادے کے قتل کے سلسلے میں اسرائیل کے لشکریوں نے کچھ توقف سے کام لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کے سلسلے میں واپس جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نیا حکم حاصل کیا جائے۔ لہٰذا یثرب میں
عمالقہ کا خاتمہ کرنے کے بعد بنو اسرائیل کا لشکر واپس فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر جب بنی اسرائیل کو خبر ہوئی کہ ان کے لشکر نے عمالقہ پر کامیابی حاصل کر لی ہے تو بنی اسرائیل کے بے شمار لوگ اپنے کامیاب اور فاتح لشکر کا استقبال کرنے کے لیے فلسطین کی سرحدوں پر جمع ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے فاتح لشکر کا استقبال کیا اور انہیں علم ہوا کہ ان کے لشکر نے یثرب میں عمالقہ کے بادشاہ ارقم بن ارقم کے بیٹے کا قتل نہیں کیا تو انہوں نے لشکریوں پر برہمی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سردار اس لشکر سالاروں اور کمانداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، تم لوگوں نے اللہ کے نبی کی حکم کی مخالفت کی ہے، لہٰذا تمہیں ہم اپنے درمیان ہرگز نہ رہنے دیں گے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کسی اور سرزمین کی طرف نکل جاؤ، اور اگر تم لوگوں نے زبردستی فلسطین میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے، اس وقت تک جب تک کہ تم سب تباہ نہیں ہو جاتے یا ہمارا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یہ کیفیت دیکھ کر لشکر کے کمانداروں نے باہم فیصلہ کیا اور لشکر میں شامل سب یہودی یثرب میں جا کر آباد ہو گئے۔ اے بادشاہ، تب سے ہی وہ یثرب میں سب پر غالب ہیں۔ وہ بہت سے قبیلے ہیں، جبکہ ہم عربوں کے صرف 2 قبیلے اوس و خزرج یثرب میں رہتے ہیں جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے بنو غسان کے بادشاہ، افرادی قوت کے ساتھ ساتھ یہودی قبائل مال و دولت میں بھی ہم پر فوقیت رکھتے ہیں۔ یہودی نہ صرف یثرب اور اس کے گرد و نواح میں بلکہ وہ وادی القرا، خیبر، تیمہ اور تبوک میں بھی تجارت، زرگری، لین دین، مہاجنی اور سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ افرادی قوت کے علاوہ اپنی دولت کی برتری کی بنا پر بھی وہ ہمیشہ ہم عربوں پر غالب رہتے ہیں۔ عرب نوجوان روبیل جب اپنی گفتگو مکمل کر کے خاموش ہوا تو اس کے جواب میں ابو جبیلہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ اپنے ذہن میں کچھ فیصلہ کرتے ہوئے روبیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ یثرب سے آنے والی، تو میرے پاس ہی مدد، حمایت اور نصرت کی غرض سے کیوں چلا آیا ہے؟ تمہارے اطراف میں اور بہت سی عرب قوتیں بھی ہیں، تم انہیں بھی مدد کے لیے پکار سکتے تھے۔ وہ قریب ہونے کی وجہ سے ہماری نسبت نہ صرف یہ کہ جلدی تم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ وہ مؤثر طریقے سے بروقت یہودیوں کے خلاف تمہارا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر روبیل نے کسی قدر مایوسانہ انداز میں کہا، بنو غسان کے بادشاہ، تمہاری طرف اس لیے آیا ہوں کہ ہماری اور تمہاری اصل ایک ہے۔ ہم اوس و خزرج اور تم لوگ بنو غسان سبھی یمن سے نکلے ہوئے قبائل ہیں، اور سبھی قبائل کا تعلق قوم سبا سے ہے۔ اسی رشتے میں، اسی تعلق کی بنا پر اے بادشاہ، میں تمہاری طرف چلا آیا ہوں۔ اے بنو غسان کے بادشاہ، میں تیری طرف اس لیے آیا ہوں کہ تو بھی ہماری طرح عرب ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ بنو غسان اوس و خزرج کا جد امجد ایک ہی ہے جس کا نام یزیکیہ ہے؟ یمن میں جب سیلاب آیا تو اوس و خزرج یثرب میں آ کر آباد ہو گئے، جبکہ بنو غسان یہاں ارض شام میں آ کر بس گئے۔ روبیل کی یہ گفتگو شاید ابو جبیلہ کو پسند آئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ مزید خاموش رہا۔ اس دوران وہ اپنی خشخشی داڑھی میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ پھر اس نے روبیل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم اکیلے میرے پاس آئے ہو؟ روبیل نے جھٹ کہا، نہیں، میرے ساتھ میرے 2 ساتھی بھی ہیں۔ ان میں سے ایک میرا چھوٹا بھائی یہودا اور دوسرا میرا ایک قابل اعتماد دوست رباح ہے، اور اس کا تعلق قبیلہ اوس سے ہے، جبکہ ہم بنو خزرج کے ایک ذیلی قبیلے بنو نجات سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے یہ دونوں ساتھی اس وقت تیرے محل سے باہر کھڑے ہیں، اور وہ بڑی بے چینی سے میرے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ توقع رکھتے ہوں گے کہ شاید میں تمہارے محل میں کامیاب اور کامران لوٹوں گا، اور یثرب کے یہودیوں سے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ ابو جبیلہ نے اس بار تفتیش کی نگاہ سے روبیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس پر روبیل نے ایک گہری نگاہ جبیلہ پر ڈالی، پھر وہ چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، گو میں جانتا ہوں کہ بنو غسانی نصرانی ہیں، اس کے باوجود میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سن بادشاہ، میں موسیٰ کو مانتا ہوں مگر میں یہودی نہیں ہوں، میں عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں مگر میں عیسائی نہیں ہوں، میں ایک ایسی ہستی پر ایمان رکھتا ہوں جس کا ابھی ظہور ہوگا اور سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار اور خاتم النبیین ہوگا، اس کا نام احمد بن عبداللہ ہوگا۔ سن بنو غسان کے بادشاہ، یہودی عالم اکثر اپنی کتابوں کے حوالے سے اس آخری معتبر نبی کی آمد کی پیشن گوئیاں کرتے رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہودی عالم اس آنے والے خاتم الرسول کے متعلق یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جب ہمارا وہ رسول آئے گا تو ہم پوری دنیا کو زیر کر لیں گے،
اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ بنی نجار اس آنے والے خاتم الرسول کا ننیحال ہوگا۔ یہودی علماء کا کہنا ہے کہ یہ رسول مکہ سے ظاہر ہوگا اور یثرب اس کا دارالحجرت ہوگا۔ یثرب میں اس کے لیے ایک خوبصورت محل بھی تعمیر ہے، اس میں یہ آنے والا محترم رسول قیام کرے گا اور وہاں کے لوگ بڑی بےتابی سے اس آخری رسول کی آمد کے منتظر ہیں۔ بنو غسان کے بادشاہ ابو جبیلہ نے حیرت زدہ نگاہوں سے روبیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، دیکھ اجنبی، یہ جو باتیں تو نے کی ہیں یہ میرے لیے ناآشنا ہیں، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو انکشاف تم نے مجھ پر کیے ہیں وہ میرے لیے نئے ہیں۔ میں نے آج تک بھی کسی یہودی یا نصرانی عالم سے یہ باتیں نہیں سنی۔ اور یہ تو بتا کہ اس آنے والے رسول کے لیے یثرب شہر کے اندر یہ محل کس نے بنایا ہے؟ اس پر روبیل نے غور سے ابو جبیلہ کی طرف دیکھا اور پھر وہ بولا اور کہنے لگا، سن بادشاہ، آج سے برسوں پہلے ایک یمن کا عرب بادشاہ تبان بن اسعد ابو کرب تھا۔ وہ یمن سے نکل کر مغربی ممالک پر حملہ آور ہوا۔ اس پیش قدمی میں جب وہ یثرب سے ہو کر گزرا اور شہر پر قبضہ کر کے اور وہاں اپنے بیٹے کو حاکم کر کے آگے بڑھا تو اس کی غیر موجودگی میں اہل یثرب نے اس کے لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ تبان اسعد کو جب اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ سخت برہم اور سیخ پا ہوا اور مزید پیش قدمی کرنے کے بجائے وہ واپس پلٹا اور چاہتا تھا کہ یثرب پر حملہ آور ہو جائے اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ یثرب میں آباد قبائل کو جب یہ خبر ہوئی کہ تبان اسعد اس پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو انہوں نے باہم صلاح مشورہ کر کے متحدہ طور پر یثرب کے دفاع کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی عملی طور پر تبان اسد یثرب شہر پر حملہ آور نہ ہوا تھا کہ یہودی قبیلے بنو قریظہ کے 2 معمر اور معتبر عالم اس کے پاس آئے اور تبان اسد کو مخاطب کر کے ان 2 عالموں میں سے ایک کہنے لگا، یمن کے بادشاہ، تو اپنے اس فعل بد سے باز آ جا، تو اپنے ارادے کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یثرب کسی صورت خراب اور ویران ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ نبی آخر الزماں کا جو قریش مکہ میں پیدا ہوگا دارالحجرت ہے اور یہیں وہ آ کر قیام پذیر ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد روبیل ذرا رکا اور پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اور بادشاہ، پھر یوں ہوا کہ تبان اسعد ان دونوں یہودی عالموں کی گفتگو سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے لڑائی فوراً بند کرا دی۔ وہ اس نبی پر ایمان لے آیا اور پھر اس آنے والے رسول کے لیے یثرب میں ایک عالیشان محل تعمیر کرایا اور کتابی صورت میں اس نے اس نبی کے نام ایک پیغام بھی لکھا۔ یہ محل اور کتاب اس نے ایک یہودی عالم کے حوالے کر دی اور اسے ان کا متولی بنایا اور کہا کہ یہ محل اور کتاب پشت در پشت آگے حوالے کرتے رہیں یہاں تک کہ میرے نبی اس پر آ کر قیام کریں۔ اور سن بادشاہ، اب تک اس یہودی کی اولاد محل اور کتاب کی متولی ہے اور وہاں کے سب لوگ اس آنے والے رسول کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اور سن بادشاہ، اس محل کے اندر ایک چاندی کا صندوق ہے جس کے اندر وہ کتاب رکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں آنے والے رسول کے نام کیا لکھا ہے یہ کسی کو علم نہیں، تاہم یثرب کے لوگ اس کتاب کو متبرک جانتے ہیں اور اس کے سامنے احترام اور تقدس کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، چونکہ یہ کتاب مکہ سے آنے والے اس نبی کے حوالے کی جائے گی جو اس محل میں قیام کرے گا۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لائی تو اس محل کے سامنے آپ کی ناکہ بیٹھ گئی تھی۔ اسی محل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نچلے حصے میں پھر اوپر کے حصے میں قیام کیا تھا۔ اس وقت یہ محل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف میں تھا۔ ابو جبیلہ نے چند ثانیوں تک سوچتے ہوئے پھر روبیل کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے آنے والے نوجوان، یثرب کے عرب قبائل اوس و خزرج میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس پر روبیل نے بلا تعامل کہا، اے بادشاہ، میں صرف اوس و خزرج کے ایک حصے بنی نجار کا سردار ہوں اور یہ بنی نجار اوس و خزرج کا ایک ذیلی قبیلہ ہے۔ اس پر ابو جبیلہ نے جھلا کر پوچھا، پورے اوس و خزرج کا سردار کون ہے؟ اس پر روبیل فوراً بولا اور کہنے لگا، ان دنوں اوس و خزرج کا سردار مالک بن اجلان ہے۔ اس پر ابو جبیلہ نے سخت اور کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو پھر اوس و خزرج کا سردار مالک بن اجلان ہی میرے پاس امداد طلب کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا اور اس نے تمہیں میری طرف کیوں روانہ کر دیا ہے؟ اس پر روبیل نے التجا بھری نظروں سے ابو جبیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، مجھے اوس و خزرج کے سردار مالک بن اجلان نے نہیں بھیجا، میں خود سے آیا ہوں۔ یثرب میں تو کسی کو یہاں تک خبر ہی نہیں
کہ میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ میں تو یثرب سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بہانے سے نکلا تھا کہ میں طواف کعبہ کی خاطر مکہ جا رہا ہوں۔ اے بادشاہ، جب سے یمن کے بادشاہ طبعان اسد نے یثرب میں آنے والے رسول کے لیے محل بنایا ہی، تب سے اہل یثرب میں مکہ کی عزت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ طبعان اسد کو جن دو یہودی علماء نے حملہ کرنے سے منع کیا تھا وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور مکہ کے پاس سے گزرتے ہوئے ان علماء نے طبعان اسد کو مکے کا طواف کرنے کو کہا تھا۔ اسد تو خود یہ چاہتا تھا، کیونکہ وہ آنے والے نبی پر ایمان لا چکا تھا، لہٰذا وہ خود ہی طواف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، سو اس نے کعبے کا طواف کیا اور اس پر غلاف چڑھایا۔ اور سنو غسان کے بادشاہ، عربوں میں طبعان اسد پہلا بادشاہ تھا جس نے کعبے پر غلاف چڑھایا، سو میں بھی طواف کعبہ کے بہانے اس طرف آیا ہوں۔ مجھے بھی کسی نے نہیں بھیجا، بلکہ عرب قوم سے ہمدردی اور ایک برے کام سے نفرت مجھے تمہاری طرف کھینچ لائی ہے۔ جواب میں بنو غسان کا بادشاہ جبیلہ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر پھر سوچتا رہا، اور اس کے بعد اس نے روبیل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر تم یثرب کے عرب قبائل اوس و خزرج کو پکارو تو کتنے مسلح جوان لبیک کہہ کر تمہاری پکار پر تمہارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بنو غسان کے بادشاہ ابو جبیلہ کے اس استفسار پر روبیل کی حالت اندھے ماحول کے آئینے میں محرومی سے لکھے سوال جیسی افسردگی، گزرے دنوں کی داستانوں، کسی قفس میں تڑپتے پرندے جیسی قابل رحم اور بکھرے افسانوں کی الجھنوں اور طوفانوں میں جھکے اشجار جیسی اداس ہو کر رہ گئی تھی، اور اس کے چہرے اس کی آنکھوں میں ساعتوں کی بے کلی، سونی بنجر دھرتی، ریت پر لکھی تحریروں اور اولوں کی ماری فاختہ جیسی کیفیت چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ بیچارہ گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، اے بادشاہ، میں اوس و خزرج کو کیوں کر ایسے انداز میں پکار سکتا ہوں؟ میں تو بنو خزرج کے ذیلی قبیلے میں بنو نجار کا سردار ہوں، بنو نجار پر ہی قدرت رکھتے ہوئے انہیں پکارنے کی ہمت رکھتا ہوں، اور وہی میری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ اوس و خزرج کو اس انداز میں پکارنے کا حق صرف ہمارے سردار مالک بن اجلان کو ہے۔ اس پر ابو جبیلہ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ واپس لوٹ جاؤ، تمہارے کہنے پر میں اوس و خزرج کی کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ میرے پاس ایسا آدمی مدد کی درخواست لے کر آئی جس کے پیچھے اوس و خزرج جان کی بازی لگا دی۔ جنگ میں مجھے بھروسہ ہو کہ وہ یہودیوں کے خلاف میرے پہلو سے پہلو ملا کر جنگ کریں گے۔ اگر وہ شخص مالک بن اجلان ہے تو ایسی درخواست لے کر وہ خود یہاں آئے۔ اب تم جا سکتے ہو، اس موضوع پر میں تمہارے ساتھ اور زیادہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ ابو جبیلہ کا یہ جواب سن کر روبیل کے چہرے سے زندگی کی ساری تازگی اور رسیلاپن جاتا رہا، اور وہ کھڑا ہو گیا اور افسوس بھرے انداز میں ابو جبیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اذیت زدہ آواز میں کہا، بنو غسان کے بادشاہ، تم نے اپنے اس فیصلے سے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ اب میں خود ہی عربوں کے اندر ان کا نگہبان بن کر اٹھوں گا، اور میں یثرب میں یہودیوں کو گدھوں اور چیلوں کی طرح عربوں کا گوشت نہ نوچنے دوں گا۔ اے جبیلہ، میں خود ہی اب ایک آبدار خنجر بن کر یہودیوں کے تاریک سینے اور گنہگار ذہن میں پیوست ہو جاؤں گا۔ آنے والے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، میں بے دین اور فاسق فتیون کی شہوات و لذات اور زیادہ پھیلنے نہ دوں گا۔ اور دیکھ بادشاہ، میں یثرب میں یہودیوں کے مقابلے میں عربوں کو غموں کا گہرا سمندر، سونا دیس، اداس سوچوں کے زاویوں میں فراق منظر اور قحط کا مارا کھیت نہ بننے دوں گا۔ میں بکھری خاموشیوں اور سکوت کے بے قراں انبوہ میں بخت آوری کے دشت، حشر کے رقص، سرفروشیوں کے وجدان اور بجلیوں کی طرح اٹھوں گا، اور بادشاہ تم دیکھو گے کہ پھر ان یہودیوں کی حالت جو آج ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں، ہم خزاں کی پیاس، نوحوں کے قافلے، تیرگی کے جمود اور آگ کے دامن میں نفرت کے لاوے جیسی بنائیں گے، اور ان کے سسکتے سانسوں کی خلیش میں بچھڑے ہوئے گیت بھر کے رکھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی روبیل ایک ہیجان کے عالم میں ابو جبیلہ کے محل سے باہر چلا گیا تھا۔ محل کے باہر روبیل کا چھوٹا بھائی یہودا اور ان دونوں کا دوست 3 اونٹوں کی نکیلیں پکڑے ہوئے کھڑی تھی۔ جب روبیل ان کے پاس آیا تو روبیل کے بھائی یہودا نے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، کیا ابو جبیلہ نے تمہاری التماس، تمہاری التجا کو نظر انداز کر دیا ہے؟ اس پر روبیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ غصے اور خفگی میں آگے بڑھ کر اس نے اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ اس بار رباح نے کہا، روبیل میرے بھائی، میرے عزیز، تم چپ اور خاموش کیوں ہو؟ ہمارے اطمینان کی خاطر ہی کچھ کہو
کہ جبیلہ نے تمہیں کیا جواب دیا ہے؟ اس پر روبیل نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، جبیلہ ایک بے درد اور بے نفس انسان ہے، اس نے ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے ایسی درخواست اوس و خزرج کا سردار مالک بن اجلان مجھ سے آ کر کرے تاکہ مجھے بھروسہ ہو کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ کے دوران اوس و خزرج اس کا ساتھ دیں گے۔ میرے بھائیوں، مجھے قطعاً کوئی امید نہیں کہ مالک بن اجلان ایسی درخواست لے کر جبیلہ کے پاس جائے گا، کیونکہ وہ اپنے حال میں مست اور پرسکون ہے۔ اسے اس بات کا احساس نہیں کہ فتیون کے ہاتھوں عرب کیسے عذاب اور قہر میں مبتلا ہیں۔ ہمیں اب اپنی ہی علو ہمتی محنت کشی کے بھروسے سے فتیون اور اس کی قوت کے لیے فنا کی پکار بننا ہوگا۔ اب یہاں رکنے سے کچھ حاصل نہیں، چلو یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ ہمارا زیادہ عرصہ یثرب سے باہر رہنا کئی وسوسے اور شبہات کھڑے کر دے گا۔ روبیل کے بھائی یہودا اور دوست ربا نے روبیل کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے ساتھ ہی تینوں اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے اور پھر وہ وہاں سے کوچ کر گئے۔